رمضان مہربان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا پہلا سیگمنٹ الف اسلام، اس میں آپ کو خوش آمدید ویلکم کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آواز اس وقت موجود تھی سید طلحہ ضیاء گیلانی کی۔ طلحہ ضیاء گیلانی، آپ کی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت آواز ہے، بہت مٹھاس ہے آپ کی آواز میں۔ اللہ تعالیٰ اس مٹھاس کو مزید بڑھائے، اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں، اور اس کے توسط آپ کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور ہمارے بھی گناہ جو ہے وہ معاف فرمائے اس کلام کو، اس خوبصورت نعت کو سننے کے توسط سے۔ اپنے پہلے سیگمنٹ کا آغاز کرنے سے پہلے اپنے مہمان ڈاکٹر پیر ضیاء احمد ہاشمی صاحب کا تعارف میں کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیارے پیارے بچے بھی ہمیشہ کی طرح ہمارے سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ زنیرہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم زنیرہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حسام علی موجود ہیں۔ السلام علیکم حسام، وعلیکم۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے، دونوں ٹھیک ہیں؟ اچھا زنیرہ کون سی کلاس میں آپ؟ 5 کلاس میں۔ اچھا حسام آپ کون سی کلاس میں؟ 4 کلاس میں۔ آپ کون سی اسکول سے؟ ساندل کالج سے۔ اچھا حسام آپ؟ کلیم پبلک۔ ٹھیک ہے۔ چلے پیر صاحب، آج بھی ہم ہمیشہ کی طرح ایک موضوع کا انتخاب کریں گے جس سے بچوں کی دینی تربیت کی جاتی ہے، اور ایک اسلامک ٹاپک ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے جس پر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ اور آج جس موضوع کا انتخاب کیا وہ تو خالص کنیکٹڈ ہی بچوں کے ساتھ ہے کہ بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کس طریقے سے کرنا چاہیے، اسلام ہمیں اس چیز کی تعلیمات کس طرح دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے بزرگوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا، اس پر آج گفتگو ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں چاہ رہا ہوں کہ بچوں کی تھوڑی سی تعلیمی تربیت یہ کر دیجیے گا کہ حسن سلوک بڑوں کے ساتھ ہمیں دین اس کا کس طرح سے درس دیتا ہے، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات کے پیش نظر یہ بڑا اہم ترین ٹاپک ہے۔ بچوں کو یہ سمجھانا اور دین کے مطابق اور سیرت طیبہ کے مطابق ان کو بتانا کہ بڑے کون ہوتے ہیں اور بڑوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، تو میں آغاز اس بات سے کروں گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے بڑوں کا احترام نہ کیا، چھوٹوں پہ شفقت نہ کی، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی دین کا ایک بہترین اصول بیان فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو بھی بڑا ہے اس کا احترام چھوٹے پہ لازم ہے، اور جو چھوٹا ہے اس کے ساتھ پیار، محبت اور شفقت یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے۔ بلکہ جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ آداب سلام کیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے آداب کیا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ان آداب کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جو چل کے آ رہا ہو اسے چاہیے کہ جو کھڑا ہے اس کو وہ سلام کرے، جو بیٹھا ہے اس کو سلام کرے، جو تعداد میں کم ہے ان کو چاہیے کہ جو تعداد میں زیادہ ہے ان کو سلام کرے۔ اور پھر اس کے تیسرا حصہ حدیث طیبہ کا مفہوم حدیث کہ جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی اسلام نے سلام تک کی رہنمائی فرما دی کہ چھوٹے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بڑے کو سلامتی کی دعا مانگے، اس کے لیے اس کو کہے کہ السلام علیکم۔ تو دین متین میں ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے بزرگوں کا احترام، اور بزرگوں میں بڑوں میں بھی اب کیٹیگریز ہم اس کو کیٹیگرائز کر لیں کہ ایک ہے بھائی بہن ہیں بڑے، پھر ایک ہے والدین ہیں بڑے، پھر ہے خاندان کے بزرگ لوگ یعنی بادیش ہے، عمر رسیدہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ کر کے ان سب کے آداب کو بیان فرما دیا، ان کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کرنا ہے۔ تو جو ادھیڑ عمر ہیں یعنی بڑی عمر کے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے بزرگ امتی، عمر رسیدہ امتی کا احترام کیا اس نے میرا احترام کیا، یعنی اس قدر آداب بیان فرما دیے۔ اور جب والدین کی باری ہے، کیونکہ والدین بڑے ہیں، تو والدین کے بارے میں تو سیدھا سیدھا ہی فرما دیا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ یہاں ایک بات میں بچوں سے بھی کہوں گا اور سننے والوں سے بھی، یہاں یہ فرق نہیں کیا گیا کہ یہ مومن ہے یا کافر ہے، یہاں یہ بھی فرق نہیں کیا گیا یہ نیکوکار ہیں یا بدکار ہیں،
یعنی جو بڑے ہیں ان کا احترام لازم ہے. اگر ان کے اعمال کا کوئی مسئلہ ہے یہ اللہ اور بندے کا مسئلہ ہے. والدین کے ساتھ حسن سلوک میں بھی اس چیز کو قطعاً بیان نہیں کیا گیا کہ اگر والدین نیک ہیں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. ان کے نیک یا بد ہونے کا معاملہ یہ اللہ اور بندے کا ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ذرا پڑھیے نا. صحابہ اکرام میں سے اگر کسی کے والدین سے کوئی کافر ہوتا یا ایمان ابھی نہ لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو حکم فرمایا کرتے تھے کہ آپ ان کا احترام، ان کا ادب اور ان کے ساتھ حسن سلوک اسی طرح سے کریں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ ذرا سیرت کو پڑھیے. آپ کے پاس اگر کفار آتے تھے، ٹھیک، ایک مرتبہ بھی نہیں جھڑکا آپ نے، بلکہ عبس و تولی، یہ پوری سورہ مبارکہ اس وقت آپ کے پاس قریشی بیٹھے ہوئے تھے اور صرف ایکسپریشن چینج ہوئے ان کے، مطلب اور کوئی بات ایسی نہیں کی. ہاں، یعنی کسی کام میں مصروف تھے. ہاں، تو وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال رکھے ہوئے تھے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو آپ سے بڑے ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، اور یہ ان کے حقوق ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے. یعنی چھوٹے بچے جو ہیں وہ بڑوں کا احترام کریں. اب اس احترام میں سب سے جو پہلی اور بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، چھوٹوں کو بڑوں کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے. میں یہ بات کہنے میں عار نہیں محسوس کرتا کہ ہمارے بچوں کی تربیت کا مرحلہ کمزور ہوتا جا رہا ہے. والدین کو دیکھتے ہیں یا معاشرے کو دیکھ رہے ہیں تو ان کے بولنے کا انداز، بات کرنے کا تبدیل ہوتا چلا جا رہا ہے، بدلتا جا رہا ہے. ہاں جی، اس کی وجہ کچھ ہو سکتا ہے کہ کچھ سوشل میڈیا کے ایمرجنگ ہے، اور اس کے بعد ہماری بدلتی ہوئی سوسائٹی ہے، پیرنٹنگ ڈفرینٹ ہو چکی ہے. بچوں کی اس طریقے سے تربیت نہیں کی جا رہی ہے، بچوں کو اس طریقے سے ٹائم نہیں دیا جا رہا، شاید یہ وجہ ہے. اور ہمارے الف اسلام سیگمنٹ کا مقصد ہی خالصتاً یہی ہوتا ہے کہ جو بچے ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ان کی دینی تعلیمات میں اضافہ کیا جائے تاکہ کسی نہ کسی ایک موضوع کے ذریعے وہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے یہاں سے جائیں تو گھر پہ جا کے اس کو امپلیمنٹ بھی کریں، اس پر عمل درآمد بھی کریں. اور جو بچے ہمیں سن رہے ہوتے ہیں ہمارے سیگمنٹ پہ، خاص طور پہ ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا ہے کہ وہ بچے بھی جو ہیں وہ اس سے انتہائی مستفید ہوتے ہیں. اور ہمارا خالصتاً مقصد بھی یہی ہے کہ بچوں کو ان دینی تعلیمات کے حوالے سے آگاہی دی جائے جس کا جاننا اور جس کا بطور بچے بھی تعلیم جو ہے وہ ان کے ذہن میں ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ. بچوں کی طرف رخ کرتے ہیں. زنیرہ میرے ساتھ موجود ہیں. زنیرہ، یہ بتائیے گا کہ آپ کے گھر میں کتنے بڑے ہیں، مطلب آپ کے اماں ابا ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے بڑے بہن بھائی کتنے ہیں؟ ایک میرا بھائی ہے، ایک میری سسٹر ہے جو بڑے ہیں آپ سے. یس. اور ایک میرے مما ہے اور ایک میرے پاپا. ابا، جو آپ سب سے چھوٹے ہو. یس. تو یہ تو پھر ہمارے جو آج کے سیگمنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ سوٹیبل بھی ہیں کیونکہ یہ سب سے چھوٹی ہیں گھر میں، اور سب سے چھوٹے ہونے کے ناطے ان کے اوپر فرض بھی ہے کہ یہ بڑوں کے ساتھ احترام سے بات کریں، ان کو اچھے طریقے سے بلائیں، اور ان کے ساتھ جو ان کو چاہیے کہ جب والدہ کام کاج کر رہی ہوں تو ان کے ساتھ ہاتھ بٹائیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے طریقے سے، بہنوں کے ساتھ رہیں. اور جب ان سے کچھ چیز سیکھنی ہو، کیونکہ یہ عمر ان کی اپنے والدین سے اور بڑوں سے سیکھنے کی بھی ہے، تو یہ ان کے پاس جب بیٹھیں تو دیکھیں، ان کے ایکسپریشنز دیکھیں، ان کے بات کرنے کا انداز دیکھیں، ان سے اچھی چیزوں کو پک کریں. بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بزرگوں سے، بلکہ میں یہ آپ نے سننا ہے غور سے، بڑوں سے یہ کہوں گا، کیونکہ بچے پک کرتے ہیں والدہ کیسے بات کرتی ہے، والد کیسے بات کرتا ہے، بڑا بھائی کیسے بات کرتا ہے، وہ پھر اس کو فالو کرتے ہیں. تو چاہیے یہ کہ بڑے ان کی تربیت کے لیے، بعض اوقات گھروں میں کلیشز ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، بچوں پہ اس کے بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. آپ دیکھیے گا کہ وہ بچے جن کے سیلف کانفیڈنس نہیں رہتا بچوں میں، ہاں بالکل ایسے، اور جن گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں وہ ان کے گھر کے چھوٹے بچے جو ہے نا وہ اپنے آپ کو امپروو ہی نہیں کر پاتے، یعنی وہ سوچو بچار اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. بڑوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اختلاف رائے خوبصورت طریقے سے کریں تاکہ بچے ان سے سیکھیں کہ اختلاف رائے بھی اگر ہو جائے تو اس کا حسین انداز ہے جو قرآن پاک نے سکھایا ہے. اور بچوں کو یہ چاہیے کہ وہ ہمیشا پازیٹیو سینس میں رہتے ہوئے اپنے بڑوں کا احترام بھی کریں، ان کے ساتھ ہاتھ بھی بڑھائیں اور ان کے کام کاج میں ان کے معاون بھی بن جائیں. اچھا، یہ بھی بتا دیجیے گا، رہنمائی کر دیجیے گا، جس طرح آپ نے بتایا ابھی کہ کام کاج میں بھی ان کی مدد کرنی چاہیے، تو کوئی اسلام نے کوئی ایج بھی متعین کی ہے کہ خاص طور پہ جس ایج میں جا کر بچے کو جو اپنے والدین کی، والد کی، اگر لڑکا ہے تو والد کی، اگر لڑکی ہے تو
اپنی کچن میں اپنی والدہ کی جو ہیلپ کرنی چاہیے؟ کوئی ایج بھی اس کا تعین کیا گیا یا حدیث سے یا قرآن کی روشنی میں؟ اچھا، اس میں دو پہلو ہیں. ایک پہلا پہلو یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری اولاد کی تربیت اور ان کی نگہداشت اور ان کی نشو و نما کی ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنی اس نگہبانی کو ادا کرتے ہیں، کیونکہ الا کلکم رائن کے تحت ان سے سوال ہوگا کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کی ہے. یہ ذمہ داری آ گئی والدین کی. والدین نے یہ کیا کہ ان کو جب بچے چلنے کے قابل ہو جائیں، بولنے کے قابل ہو جائیں، تو مرحلہ وار ترتیب وار والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. جیسے جیسے بچہ بڑھوتری کی طرف آتا ہے، نشو و نما پاتا ہے، تو اس کی ذمہ داریاں آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں. بولنے لگتا ہے تو اس کے آداب ان کو سکھا دیے جائیں. والدین کی ذمہ داری ہے تاکہ وہ بولے تو اچھے انداز سے بولے، اچھی بات کرے. اب جب جیسے جیسے یہ جوان ہوتے جاتے ہیں، والدین بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، تو یہ ڈیوٹیز ٹرانسفر ہوتی جاتی ہیں ساتھ ساتھ. یعنی بچے جو ہے نا شعور کے ساتھ اپنے والدین کے معاون بن جاتے ہیں، اور جب والدین کمزور ہو جائیں تو یہ ان کا سہارا بنتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک بیٹا شکایت لے کر آ گیا کہ میرے والد میرے رقم سے، میرے پیسوں سے میری اجازت کے بغیر خرچ کر لیتے ہیں، میں اتنی محنت کرتا ہوں اجازت بھی نہیں لیتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. جب وہ آئے تو اتنے میں جبرائیل امین پہلے پہنچے، رب تعالیٰ کا سلام پہنچایا اور فرمایا کہ رب فرماتا ہے محبوب خدا یہ جو صحابی آ رہے ہیں پہلے ان سے پوچھئے گا کہ یہ راستے میں کیا گنگنا رہے تھے، کیا پڑھتے آ رہے تھے. اچھا. بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ راستے میں کیا پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں پڑھتا آ رہا تھا کہ اس کو چلنا نہیں آتا تھا، میں نے چلنا سکھایا. یہ کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا، میں نے کمایا اور اس کو کھلایا. اس کو بولنا نہیں آتا تھا، میں نے اس کو بولنا سکھایا. آج جب میں کمزور ہوا تو مجھے اس کے کندھے کی سہارے کی ضرورت تھی، اس نے اپنے بازو کو میرے نیچے سے ہٹا لیا. تو رونے لگے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی پانی ہے. آپ نے فرمایا انتا و مالو کا لے ابی کا، انتا و مالو کا لے ابی کا 3 مرتبہ فرمایا تو بھی اپنے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے. اور دین متین میں والد کو اپنے بیٹے کے مال سے خرچ کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، گفتگو کو جاری رکھیں گے. بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر پیرزا احمد ہاشمی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. گفتگو چل رہی ہے، ہمارا الف اسلام سیگمنٹ جاری ہے. بچے ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. پیرزا احمد ہاشمی صاحب بچوں کی دینی تربیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آج ہم بڑوں کے ساتھ حسن سلوک کے اوپر گفتگو کر رہے تھے. تو پیر صاحب آپ نے بتایا کہ ابھی آپ نے جو اگزامپل دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے ایک واقعہ سنا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے کہا کہ تم بھی اپنے والد کے ہی اور تمہارا مال بھی ہے اپنے والد کا ہی ہے، اور تمہارے والد کو تمہارے مال میں سے خرچنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ بھی دین ہمیں اجازت دے رہا ہے. جی بالکل. اچھا، اس کے بعد ایک قصہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ زندگی جو ہے مقافات عمل ہے. ایک والد جس نے اپنے بچے کو اس طرح سے تربیت نہیں کی جس طرح سے ہر والد کرتا ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ اس نے بولنا سکھایا، چلنا سکھایا، وہ تربیت میں پورا انوالو تھا. لیکن ایک والد جو اگنور کرتا ہے اپنے بچے کو، اپنے بیٹے کو اگنور کر رہا ہے بچپن سے لے کے جوانی تک، نہ اس نے اس کو اس طریقے سے دینی تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے میں اس کا کوئی کردار رہا، نہ اس نے اس کے اوپر کوئی بہتر طریقے سے توجہ دی، نہ اس کا کوئی انوالومنٹ تھا کہ وہ کھیل کود میں حصہ لے. مطلب وہ اگنورنس تھی، صرف پیسے دے دے کر اس کو بچے کو پالتے رہنا، اور بچہ اگنور ہوتا رہا. اب وہ بڑا ہو کر جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ اب دنیا جو ہے مقافات عمل ہے، وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، جو آپ کریں گے وہ آپ کو وہ حاصل کرنا ہے. تو کیا آگے جا کر ضروری ہے کہ مینڈیٹوری ہے کہ بچہ بھی اسی طریقے سے سلوک کرے گا یا بچے کا بھی ویسا سلوک رہے گا؟ اب ظاہری بات ہے وہ اس کی اس طریقے سے انوالومنٹ ہوئی نہیں، اس کی انسیت اپنے والد کے ساتھ اس طریقے سے ہے ہی نہیں، وہ کس طرح سے اپنے والد کے ساتھ اچھا سلوک کر لے گا؟ تو اس پر بھی میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اس میں ابتدا میں تو ہم یہ کہیں گے کہ بچے کی تربیت جو ہے اس کے بہت سارے فیکٹرز اور بھی ہیں. ابتدا والدین سے ہوتی ہے ان کی تربیت کی، پھر اس کے بعد عالم دین، استاذ، اسکول، کالج، دوست، یہ سارے ہی اس پہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں.
اب جو آپ نے بات پوچھی ہے اس کے اثرات مرتب تو ہوتے ہیں. صاف ظاہر ہے اگر ایک گیلی مٹی ہے اس سے آپ جگ بنائیں گے تو جگ بن جائے گا, گلاس بنائیں گے تو وہ گلاس بن جائے گا. جب وہ بن جائے گا پھر اس کی شیپ کو چینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اگر بچے کو اگنور کیا ہے تو اس کے دو نقصان ہوتے ہیں, ایک دنیاوی نقصان ہے, ایک اخروی نقصان ہے. دنیاوی نقصان یہ ہے کہ آپ پھر اس سے جو توقع آپ رکھنا چاہ رہے ہیں پھر وہ اس سے رکھیں نا جو آپ نے اس کو دیا ہے. یعنی آپ 5ویں پاس اسٹوڈنٹ سے میٹرک کا امتحان کیوں لینا چاہ رہے ہیں, پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیونکہ سورسز اسلام نے اور بھی رکھے ہیں تربیت کے, اس لیے بچے کی ذمہ داری یہ باقی رہتی ہے کہ جیسے جیسے وہ سمجھدار ہوتا جاتا ہے, جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا ہے, والدین اور بڑوں کے آداب کی, اس کے ساتھ حسن سلوک کی ذمہ داری باقی رہتی ہے. تو والدین کو نقصان دنیا میں کیا ہوا, اس کی طرف توجہ نہ دینے کی وجہ سے وہ عدم تربیت کا شکار ہوا, وہ احساس کمتری کا شکار ہوا, اور پھر اس کے بعد اخروی طور پر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے تحت ان سے جو سوال ہونا تھا کہ بتائیے آپ نے اپنے بچے کو تعلیم دی کہ نہیں دی, آپ کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ ادا کی کہ نہیں ادا کی, تو قیامت والے دن اپنی ذمہ داری نہ ادا کرنے پر وہ بھی سزا کے مستحق ہو جائیں گے. تو اس لیے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی تربیت, ان کی ضرورت کو پورا کرے. اور بچوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر والدین کسی معاملے میں کوتاہی, ویسے عمومی ایسے ہوتا نہیں ہے کیونکہ یہ شاذ معاملات ہوتے ہیں, بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ والدین اپنی اولاد کو عزیز نہ سمجھتے ہوں, بلکہ والدین کے فیصلے ہمیشہ اولاد کے حق میں عزیز تر ہوتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کبھی کبھی رونما ہوتی ہیں, جس طرح آپ نے پوچھ لیا کہ والدین نے توجہ نہیں دی تو اس کی وجہ سے, بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر آپ کو ایسے واقعات بھی ملیں گے کہ والدین نے اگر اگنور کیا ہے تو بڑھاپے میں وہ بہت مشکلات کا شکار ہوئے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہتا ہوتا ہوں کہ والدین جو اپنی اولاد کی تربیت یا ان پہ خرچ کر رہے ہیں یہ وہ قرض دے رہے ہیں جو بڑھاپے میں واپس پلٹتا ہے. اچھا, بالکل. اور یہ مکافات عمل ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ دنیا میں جیسا کرو گے ویسا بھرو کے تحت یہ واپس پلٹتا ہے. بڑے جو ہیں چھوٹے, دیکھیں نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پہلو بیان کیے, ایک نہیں تھا. ٹھیک ہے, آپ نے دونوں پہلو بیان کیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ شفقت کریں گے تو وہ بڑوں کا ادب کریں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بچوں سے گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں. تو زنیرہ آپ بتائیے گا, کوئی کوشچن پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ یس. آج پیر صاحب سے پوچھیے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑوں کے ساتھ کیسے سلوک کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات طیبہ, اعلان نبوت سے پہلے بھی, مکہ المکرمہ کی زندگی بھی اور مدینہ طیبہ کی زندگی بھی, آپ کا ایک بھی جملہ ایسا نہیں ہے جو آپ نے اپنے بڑے کے ساتھ سخت بولا ہو. سبحان اللہ. پوری زندگی کا ایک بھی جملہ ایسا نہیں ہے. اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی تو آپ دیکھیے کہ جو بزرگ تھے جتنے بھی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے محبت اور پیار کرتے تھے. آپ کے معمولات کی وجہ سے حجر اسود جو کعبۃ اللہ میں نصب کرنے کا واقعہ ہے, سارے سردار کھڑے تھے. انہوں نے کہا کہ صبح جو سب سے پہلے داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا. جیسے ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب بول اٹھے کہ محمد آ گئے. یہ سب کے لیے وہ قابل احترام تھے, حالانکہ سردار موجود تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آداب کیسے بجا لائے. آپ نے فرمایا کہ سارے ہی چادر پکڑ لیں, چادر کے اندر اس پتھر کو رکھ دیا جائے اور سب اس چادر کو پکڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبۃ اللہ کی دیوار میں لگا دیا. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جتنے سردار تھے ان کا احترام کیا ہے, ان کے ساتھ حسن سلوک کیا. یہ احترام کا ہی پہلو ہے, احترام کا پہلو ہے. وگرنہ آپ چاہتے تو وہ پتھر کو اٹھا کے تو اپنے ہاتھوں سے لگا دیتے اور یہ فیصلہ کر دیتے, یا آپ کہتے کہ یہ آپ کیجئے جی, آپ بڑے ہیں اور یہ کیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو انوالو کیا. یہ حسن سلوک تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بڑوں کے ساتھ. اور جب اعلان نبوت فرما لیا, دیکھیے جو دین کے دائی ہیں, جنہوں نے اسلام سکھایا ہے, ان کی زندگی سے آپ کو, میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک ایسا فعل اور ایک ایسا جملہ بھی نظر نہیں آئے گا جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دل جوئی فرمائی ہے. آپ ہمیشہ مصیبت زدوں کے کام آئے ہیں. ٹھیک ہے, بچے ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر پیرزا احمد ہاشمی صاحب موجود تھے. پیر صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے.
بچوں آپ کا بھی بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. امید کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر اپنے بچوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں, اور ہم اس کے اوپر اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کر سکیں جس طریقے سے اسلام نے سکھایا ہے, تاکہ بچے بھی آگے چل کر ہماری اسی طریقے سے خدمت کریں. ایک چھوٹا سا وقفہ, وقفے کے بعد اگلے سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی, ہمارے ساتھ رہیے. رمضان مہربان. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ملک شوکت علی نقشبندی کی آواز آپ ملاحظہ کر رہے تھے, بہت خوبصورت آواز. اور ہمارے دوسرے سیگمنٹ کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے دوسرے سیگمنٹ جو کہ ہیلتھ سیگمنٹ ہے, روزہ اور آپ کی صحت کے حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں, اور آپ کی صحت کے حوالے سے ہمارے ڈاکٹر صاحبان, ہمارے ماہرین ہمیں جوائن کرتے ہیں, اور نہ صرف جوائن کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ممکنہ طور پر ماہ رمضان میں پیدا ہونے والے مسائل اور صحت کی خرابی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کیا جاتا ہے, پریکاشنری میجرز آپ کو بتائے جاتے ہیں. تو آج بھی ہمارے ڈاکٹر صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا تعارف کروانے سے پہلے میں بتا دوں کہ آج ہم لائیو کالز بھی آپ کی وصول کریں گے, تو آپ کو جو بھی کچھ مسائل ہوں تو آپ جو ہے وہ جو نمبر آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے, اس اسکرین پہ نظر آنے والے نمبر پر کال کر کے آپ اپنا مسئلہ جو ہے وہ ڈیفائن کر سکتے ہیں, اور ڈاکٹرز حضرات سے ان کی ماہرانہ رائے بھی لے سکتے ہیں. ڈاکٹرز کا تعارف میں آپ کو کروا دیتا ہوں. ڈاکٹر عماد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ الائڈ ہاسپٹل ڈینٹل سرجن ہیں. تھینک یو سو مچ عماد صاحب فار جوائننگ اس. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ظفر اقبال ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, آپ الائڈ ہاسپٹل ڈینٹل سرجن ہیں, آپ کو بھی ویلکم. تھینک یو سو مچ فار بوتھ آف یو فار جوائننگ اس. عماد صاحب, میں آپ سے گفتگو کی شروعات کرنا چاہوں گا, چونکہ آپ ڈینٹل سرجن ہیں, تو آج دانتوں کے مسائل کے حوالے سے ہم خصوصی طور پر بات کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان میں ایسے کون سی دانتوں کے بہت زیادہ امراض ہیں جو کہ دیکھنے میں کامن آتے ہیں, بہت زیادہ ہیں, اور وہ کون کون سے, ان کے نام کیا ہیں, ان کا علاج کیا ہے؟ السلام علیکم سر. سب سے پہلے تو شکریہ, آپ لوگوں نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا اور ہم لوگوں کو موقع دیا کہ ہم دانتوں سے ریلیٹڈ بیماریوں کے بارے میں پبلک کو بتا سکیں. اگر آپ اس چیز کو کیٹیگرائز کریں نا کہ دانتوں کے امراض, تو پاکستان میں شروع کریں تو بچوں سے لے کر بوڑھوں تک سب مختلف ایج میں مختلف قسم کے امراض ان میں پائے جاتے ہیں. اگر آپ بچوں سے شروع کریں تو آج کل کے بچوں میں دانتوں میں کیڑا لگنا بہت نارمل ہے. نئے دانت جو ہیں ان کے نہ آنا بہت ایک نارمل بات ہو چکی ہے, ٹھیک ہے. اس سے تھوڑا سا آگے جائیں تو اگر آپ ینگ ایج میں آئیں تو پھر یہی پرابلم ہے, دانتوں میں ٹھنڈا گرم لگنا, مسوڑوں سے خون آنا, دانتوں میں کیڑا لگنا, اس کی وجہ سے درد ہونا, شدید تکلیف ہونا. اسی طرح اگر آپ بوڑھوں میں چلے جائیں یا تھوڑی سی آپ اگر ایج آپ 40+ پہ چلے جائیں تو اس پہ جس میں آپ ایک نارمل یا آپ لیمن ٹرم میں کہیں مسوڑوں میں ماسکورا لگ جاتا ہے, ٹھیک ہے, جسے ہماری زبان میں کیلکولس کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یا پیریوڈونٹائٹس یا جنجوائٹس جو بھی آپ ہم اس کو کہیں, تو وہ ایک چیز شروع ہو جاتی ہے. تو ود ایج یہ ڈفرینٹ ہے, مطلب آپ کی یا میری ایج میں جو دانتوں کے امراض ہیں وہ مختلف ہوں گے, بچوں میں مختلف ہوں گے, بوڑھوں میں مختلف ہوں گے. اچھا, پاکستان میں بھی اسی طرح سے سیم ہے ہر جگہ یہی, مطلب آپ اس کو کیٹیگرائز کریں تو اسی طرح چلنا پڑتا ہے. اچھا, خاص ایج ہوتی ہے جس میں جا کے وہ عقل داڑ جسے کہتے ہیں وہ آتی ہے, جس کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کا مسوڑا بھی ڈسٹرب ہوتا ہے اور آپ بہت زیادہ تکلیف میں رہتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ آٹومیٹکلی اس کا درد آٹومیٹکلی کم ہو جاتا ہے, پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. تو واٹ از دا ریزن آف دیٹ؟ سر بیسیکلی تو عقل داڑ, وہ اس کو آپ ڈیفائن اس وجہ سے اس کو عقل داڑ کہا جاتا ہے کہ وہ جس ایج میں آتی ہے نا, دیٹ از فرام 18 to 25 ایئرس, تو وہ کہا جاتا ہے کہ اس میں ذرا ہم انٹلیکچوئل ہو رہے ہیں, آپ میچیور ہو رہے ہیں, دیٹس وائی دے کالڈ اٹ ایز اے وزڈم ٹوتھ. تو ہوتا بیسیکلی یہ ہے کہ اگر تو وہ پراپرلی اریپٹ ہو گیا ہے, سیدھا پراپر اگر منہ میں آ گیا ہے, ڈسٹربنس نہیں ہے, اس کو کوئی اس کی جو اس کا پاتھ ہے اس میں کوئی اس کو obstruction نہیں ہے, وہ سیدھا آ گیا, پھر وہ پرابلم نہیں کرتا. لیکن اگر اس کو کوئی پرابلم ہے, اگر اس کی کوئی آپ کہہ لیں کہ eruption پارٹ ہے وہ مطلب آپ کہہ لیں کہ کوئی اینگولر ہے, آگے کے دانت کو پش کر رہا ہے, پیچھے کی طرف ہے, ٹیڑھا ہے, کسی طرف سے بھی نا وہ, مطلب اگر اس کو obstruction ہے تو پھر وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ایک تو وہ اگلے دانت کو پرابلم کریٹ کرتا ہے, دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ فوڈ امپیکشن جب ہوتی ہے اس جگہ پہ تو وہاں پہ اس کو پرابلم سٹارٹ ہوتا ہے. ریلیف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر آپ اچھے طریقے سے برش کرتے رہیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن اگر آپ برشنگ ٹھیک نہیں کریں گے تھوڑے عرصے بعد دوبارہ ہو جائے گا. فریکوینٹلی ہوتا رہتا ہے, مطلب
3 months بعد ہو گیا, 6 months بعد ہو گیا, تو اگر آپ اس کو پراپرلی سم ٹائم تو آپ کو نکلوانا پڑ جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر ظفر صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ ماہ رمضان میں جو ٹوتھ برش کرنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, اور کئی لوگوں کو وقت نہیں ملتا, کئی لوگ رات میں کرتے ہیں کیونکہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے ٹائمنگ. آپ نارملی ٹوتھ برش کرتے ہیں مارننگ میں, تو مارننگ میں آپ نے سحری کر لی, کئی لوگ سحری کے بعد کرتے ہیں, کئی لوگ سحری سے پہلے کرتے ہیں, تو واٹ از دا بیسٹ ٹائم ان دا منتھ آف رمضان کہ ہم ٹوتھ برش کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. ویلکم. سیکنڈ ٹائم میں نے سٹی 41 پہ میں آ رہا ہوں. ماشاءاللہ. تو جو آپ کا کویشچن ہے اس میں میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کی تکلیف کا نہ احساس ہوتا کہ میری امت کو تکلیف ہوگی تو میں ان پہ 5 نمازوں کے ساتھ مسواک کرنا فرض کر دیتا. اللہ کی طرف سے یہ حکم جاری ہو جاتا. تو جہاں تک رمضان کی بات ہے, رمضان بیسیکلی ہمارے جسم کی زکوٰۃ کا مہینہ ہے. ایگزیکٹلی. ہم پورا سال جو ہے کھاتے پیتے ہیں, لیکن رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں تاکہ ہمارے جتنے وائٹل آرگنز ہیں نا, وائٹل آرگن میں ہمارے دل آتا ہے, گردے آتے ہیں, پھیپھڑے آتے ہیں, تو یہ ہمارے دوبارہ سے ایک طرح ان کی ریجنریشن ہو جائے. تو رمضان میں ہمیں زیادہ خیال رکھنا چاہیے چیزوں کا. ہم پورا دن روزہ رکھتے ہیں لیکن شام میں اسی کو اگر ہم اوور کر کے تو اس کا فائدہ ہم نقصان, روزے کی افادیت پھر افادیت ختم ہو جاتی ہے. جہاں تک برش کی بات ہے تو بیسٹ ٹائمنگ ایز اے ڈینٹسٹ ہم یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سحری آپ تھوڑا جلدی کر لیں اور سحری کرنے کے بعد برش کر لیں تاکہ پورا دن جو ہے وہ بیکٹیریا جو منہ میں جراثیم ہے ان کو کوئی موقع نہ ملے کہ وہ آپ کے دانت کو ڈیمیج کر سکے. اور اگر کسی وجہ سے آپ سحری میں نہیں کر سکے تو رات کو ضرور کر کے سوئیں, کیونکہ 24 سے 48 گھنٹے میں جو پلاک ہے وہ کیلکولس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور وہ دانت کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. دانت کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا, مسوڑوں سے خون آنے کے حوالے سے بتا دیجیے گا کہ ماہ رمضان میں بھی اکثر ہوتا ہے لوگوں کو مسوڑوں سے خون آنا, تو اس سے روزہ خراب ہوتا نہیں ہوتا, دیٹ از another thing. لیکن یہ کیوں آتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, اس پر بھی میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, گفتگو کو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. رمضان مہربان. عظیم عباس, ماشاءاللہ بہت خوبصورت آواز آپ کی, اللہ تعالیٰ اس مٹھاس میں مزید اضافہ کرے. ہمارا سیگمنٹ جاری ہے. ڈاکٹر حضرات میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ڈاکٹر عماد اور ان کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ظفر اقبال تشریف رکھتے ہیں, براجمان ہے. گفتگو چل رہی تھی دانتوں کے حوالے سے اور بات ہو رہی ہے کہ آپ کس طرح سے ٹیک کیئر کر سکتے ہیں اپنے دانتوں کی. اور ڈاکٹر صاحب یہ وہ ایک ایلیمنٹ ہے, یہ وہ ایک راستہ ہے جس کے ذریعے ہی آپ کی اسٹمک تک خوراک جانی ہے. اگر اس میں پین ہے اور یہ ڈیویٹڈ ہے اور یہ اگر پراپر نہیں ہے تو پھر آپ کوئی بھی خوراک بھی بہتر طریقے سے نہیں لے سکیں گے. سو دس از دا مین انٹرنس آف دا گیٹ, جو آپ کے گھر کی جو انٹرنس ہے سمجھ لیں. تو اس انٹرنس کو بہتر ہونا چاہیے. تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ٹیڑھا پن ہوتا ہے دانتوں کے اندر, کچھ ان کے پراپر طریقے سے وہ بالکل ٹیڑھے ہوتے ہیں یا ان کی شیپ صحیح نہیں ہوتی, تو اس کی شیپ کو صحیح کرنے کے لیے یا ٹیڑھے پن کو سیدھا کرنے کے لیے جو بریسز لگائے جاتے ہیں, تو اس کا کیا عمل درست ہے اور یہ نقصان دہ تو نہیں ہے؟ ڈیفینیٹلی جی, یہ ایک پراپر سائنٹیفک پروسیجر ہے, ایک پراپر آپ کہہ لیں کہ ایک سبجیکٹ ہے ڈینٹسٹری کا, اور ایک مطلب بڑی کمپلیکیٹڈ سی اسپیشلٹی ہے. میں آپ کو آسان لفظوں میں ایسے بتا دوں کہ اگر تو یہ کوالیفائڈ بندہ کام کر رہا ہے نا, تو مطلب اگر آپ کسی کوالیفائڈ مطلب پروفیشنل سے اپنے دانتوں کا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں, اس کی آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں, تو کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر ایک بندہ جس کو اس کے بارے میں کوئی آئیڈیا نہیں ہے, اگر وہ یہ ٹریٹمنٹ کر رہا ہے تو یہ بہت ڈینجرس واقعہ ہے. اٹ کین بی آئیدر کیس, اٹ کین اپروو آئیدر وے. ٹھیک ہے, تو مطلب آپ اگر ذرا سی بھی اس میں فورسز اوپر نیچے کر دیں گے تو آپ کے دانتوں میں موبلٹی آ جائے گی, گمز میں پرابلم آ جائیں گے, اور مطلب کافی سارے اس کے سائیڈ افیکٹس شروع ہو جاتے ہیں. تو میرا آپ کے توسط سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ ایک پیغام ہے کہ جب بھی آپ اپنا ڈینٹل ٹریٹمنٹ کروائیں تو ہمیشہ کسی کوالیفائڈ پرسن سے کروائیں. ٹھیک ہے, کوالیفائڈ پرسن سے کرائیں. ڈاکٹر ظفر اقبال سے بھی گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ اسکیلنگ کے لیے بھی لوگ جاتے ہیں, تو یہ کتنی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے اور کتنا ضروری ہے؟ لوگ کچھ لوگ کرواتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی نہیں کرواتے. کچھ خوف ہوتا ہے لوگوں میں کہ میں نے یار ایک میرے جاننے والے تھے, ان کو دیکھا, انہوں نے اسکیلنگ کروائی تھی, وہ 1 ہفتہ 10 دن جو ہے کچھ کھا پی نہیں سکے, وہ بیچارے بول کچھ نہیں سکے, پانی نہیں پی سکے. تو کیا ریزن ہوتی ہے, اسکیلنگ کروانا کتنا امپورٹنٹ ہے کسی ایک عام شخص کے لیے جو کھاتا پیتا ہو؟
اسکیلنگ اصل میں عام لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو دانتوں کے اوپر ایکسٹرا مٹیریل جو جمع ہو جاتا ہے، جس سے مسوڑے آپ کے خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایون کہ آپ کے دانت بھی موبائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس پروسیس کو روکنے کے لیے دانتوں کی صفائی کی جاتی ہے. اس عمل کو اسکیلنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اب پھر وہی بات ڈاکٹر معاذ صاحب والی کہ جب آپ کسی رانگ پرسن کے پاس جائیں گے جو کوالیفائڈ نہیں ہے، جسے پتہ نہیں ہے، تو وہ آپ کے دانت ایکسٹرا اس کو وہ مشین چل رہی ہوتی ہے، وائبریٹ کر رہی ہوتی ہے. جو کوالیفائڈ بندہ اس نے تو صرف جو ایکسٹرا مٹیریل اس کو ریموو کرنا ہے اور آپ کے دانتوں کی ہیلتھ کو بہتر کرنا ہے، آپ کی گمز کو بہتر کرنا ہے. لیکن جب آپ اس کو اوور کر دیں گے تو پھر لوگوں میں یہ غلط ایک وہ پھیلی ہوئی ہے بات کہ جی اس سے دانت ہلنا شروع ہو گئے، دانتوں میں گیپ آ گئے. ٹھیک ہے، تو اسکیلنگ جو ہے وہ کروانا بہت ہی ضروری ہے. بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب کالر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ ہیلو، السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ چلیں، کال جو ہے ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے. امید کرتے ہیں دوبارہ سے کال آئے گی. اسکیلنگ میں بیسیکلی یہ ہے کہ آپ کو اپنے ڈینٹسٹ کے پاس جو ہے نا ایوری 3 to 6 month وزٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ہم جو باہر سے اپنی لک ہے اس کو ڈیلی بیسس پہ ہر بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے، فیس اس کو نظر آتا ہے، باہر کوئی بھی پرابلم ہوگا وہ فوری سے خود بھی نوٹس کر سکتا ہے. لیکن جو منہ کے اندر کوئی بھی بیماری ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے ایک اسپیشل بندہ چاہیے جو کہ اس فیلڈ کو بہتر جانتا ہے دوسرے لوگوں سے. تو اسکیلنگ جو ہے وہ کرانا انتہائی ضروری ہے، بلکہ سال میں کم از کم 1 مرتبہ جو ہے وہ آپ اپنی اسکیلنگ کروائیں، لیکن ہمیشہ ایک ماہر بندے سے کروائیں تاکہ آپ کے دانتوں کو نقصان نہ ہو بلکہ کوئی نہ کوئی فائدہ ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر مات، میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. اکثر لوگ کویکس کے پاس جاتے ہیں جو سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے پاس پریکاشنری میئرز بھی نہیں موجود، اور ان سے جا کے اپنی داڑھ نکلوا رہے ہوتے ہیں. اور وہ جا کے مشورہ نہیں لیتے، وہ جا کے ان کو بتائیں گے کہ میری داڑھ نکال دیں، اور وہ بھی آگے سے کوئی دوسری بات نہیں کریں گے. وہ کہیں ہاں جی کون سی والی نکالنی، یہ والی نکالنی ہے، لے جی نکل گئی. کوئی پریکاشنری میئرز نہیں، کوئی گلوز نہیں پہنے ہوئے، کچھ نہیں ہے. اور لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں. ہمارے معاشرے میں، ہماری سڑکوں پہ دکانیں ان کی بنی ہوئی ہیں، انہوں نے وہاں پہ اپنے سو کالڈ کلینکس لیے ہوئے ہیں اور بنا کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. تو یہ کس حد تک خطرناک ہو سکتے ہیں، ہمارے ویورز کو بتا دیجیے گا. سر یہ آپ اس طرح دیکھیں کہ آپ یہ جتنی بھی ایسے امراض ہیں جو خون کے راستے پھیلتے ہیں، لائک اگر کوئی ایسے جراثیم، مطلب میں آسان لفظوں میں بتاؤں، ہیپاٹائٹس بی، سی اور HIV ایڈز، مجھے یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن ان کو پھیلانے کا جو سب سے بڑا سورس ہے نا وہ ڈینٹسٹ ہیں. اور میں اس میں لیبل کرنا چاہوں گا کہ وہ ڈینٹسٹ ہیں جو کوالیفائڈ نہیں ہیں. آپ جو انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں اس کے لیے باقاعدہ ان کو اسٹریلائز کرنے کے لیے آٹوکلیوز ہوتے ہیں، اور آپ ایسے نہیں ہوتا کہ ایک انسٹرومنٹ اگر فار کیس آپ پہ استعمال ہوا ہے تو وہی اٹھا کے میرے پہ استعمال ہو جائے گا. اس کا ایک پراپر پروٹوکول ہوتا ہے، اسٹریلائزیشن ہوتی ہے، ڈسپوزیبل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں. تو باقی یہ جو کویکس ہیں یہ ایک بہت لمبی ٹاک ہے، یہ تو ان کو ختم ہونے میں آہستہ آہستہ ٹائم لگے گا، لیکن اب ایک اویئرنیس آنا شروع ہو گئی ہے. ایک جرنل، جس طرح آپ نے پہلی بات کی نا کہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چیز اب ختم ہو گئی ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت تھوڑی تھوڑی گاؤں دیہات وغیرہ میں آپ کوئی دیکھیں گے کہ شاید وہ ایک پرانا کلچر ہو، لیکن وہاں پر بھی اب RICs پہ بھی ڈینٹل سرجن کیا کہتے ہیں پوسٹڈ ہیں. تو لیکن اب جو کویکری رہ گئی ہے وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی شاپس وغیرہ یا کلینکس وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ ہیپاٹائٹس بی، سی، HIV پھیلانے کا بہت بڑا سورس بن رہے ہیں. اور یہ کس حد تک یہ جو سیلف میڈیکیشن ہوتی ہے کہ میری اس داڑھ میں درد ہو رہی ہے، داڑھ نکال دیں، یہ ضروری ہے؟ سر یہ دیکھیں نا، یہ پیشنٹ کا فالٹ نہیں ہے، یہ فالٹ ہے ڈاکٹر کے اینڈ پہ. یہ اس کا کام ہے کہ وہ اپنے پیشنٹ کو کنونس کرے کہ ایک پیشنٹ آیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہاں پہ درد ہے، ہم نے اس کو چیک کیا ہے، جب تو ہم نے دیکھا ہے درد تو اس کے اوپر والے دانت میں ہے یا کسی اور دانت میں ہے. جب تک ہم اس کا پراپر ڈائگنوسس نہیں کریں گے تو اس ٹائم تک تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں ٹریٹمنٹ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، پیشنٹ کے کہنے پہ کہیں تو. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں. السلام علیکم، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سر عرفان نواز بات کر رہا ہوں سے. جی کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے؟ سر میرے دانت ہیں، پیلا پن کا جو ہے سر اس میں. جی عرفان. سر میرے دانت ہیں، پیلا پن کا جو ہے پیلے ہیں سر.
اچھا یلو ہیں, ٹھیک ہے. سر میں اس کا ٹریٹمنٹ سر ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے سر؟ پیلے دانتوں کا کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے؟ عرفان ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب سر سب سے پہلے تو ہمیں یہ ڈائگنوز کرنا ہے کہ یہ پیلے کیا تو پیدائشی ہیں, کیا ان کے دانتوں کا نیچرل کلر پیلا ہے, یا یہ کچھ عرصے کے بعد لائک برشنگ نہ کرنے کی وجہ سے, کچھ اس قسم کی ڈرنکس, کاربونیٹڈ ڈرنکس یا سم تھنگ, کسی بھی وجہ سے ان کے دانتوں کا کلر چینج ہوا ہے. سب سے پہلے تو ان کا یہ ڈائگنوسس ہونا ہے کہ ان کے دانتوں کا کلر پیدائشی ہے یا بعد میں ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر تو یہ پیدائشی ہے پھر اس کا ٹریٹمنٹ الگ ہے, لیکن اگر کنٹینیوسلی کے فوڈز یوز کرنے کی وجہ سے, کولڈ ڈرنکس کی وجہ سے یا برشنگ پراپر نہ کرنے کی وجہ سے ہوا ہے تو پھر اس کے لیے اسکیلنگ اور پالشنگ ہے. آپ اسکیلنگ اور پالشنگ کر لیں, ان کے دانتوں کا کلر ٹھیک ہو جائے گا. اچھا جو پیدائشی ہوتا ہے اس کا بھی کوئی علاج ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے جی, پیدائشی بھی یلو ہوتے ہیں. پیدائشی یلو ہوتے ہیں, اس کے لیے پھر بلیچنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے جو آپ کے پروسیجرز ہیں نا وہ ایستھیٹک ڈینٹسٹری میں آتے ہیں, دے آر اے بٹ ایکسپینسو, اور اس میں پھر آپ کو اس کے اکارڈنگلی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے کہ ان کے دانتوں کو کس طرح ہم نے ٹریٹ کرنا ہے, ان کی بلیچنگ کرنی ہے, یا اگر ان کے دانت بہت زیادہ یلوش ہیں, بلیچ سے بھی نہیں ٹھیک ہو رہے, تو پھر خاص قسم کے فرنٹ پہ لگنے والے ایک خول آتے ہیں جن کو وینیئرز کہتے ہیں, جو صرف سامنے سے لگتے ہیں. دے گیو اے مور ہالی ووڈ اسمائل آپ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ وائٹش لک دیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے دانت پیلے پیدائشی ہیں یا بعد میں ہوئے ہیں. اگر تو ان کو لگ رہا ہے کہ ان کے دانت بعد میں ہوئے ہیں تو یہ کسی اچھے ڈینٹسٹ کے پاس جائیں, ان سے اسکیلنگ اور پالشنگ کروائیں, یہ ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے عرفان صاحب, ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک اور بھی کالر موجود ہے. السلام علیکم, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ لائن ڈراپ ہو گئی ہے, گفتگو جاری رکھتے ہیں. ڈاکٹر ظفر یہ بتا دیجیے گا کہ جو اسموکنگ ہے وہ کس حد تک خطرناک ثابت ہو سکتی ہے, کیا ہے خطرناک یا نہیں ہے دانتوں کے لیے؟ اسموکنگ میں تو یہ کہوں گا کہ ایک زہر ہے. حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جو لوگ بیسیکلی ہیبیچول ہو جاتے ہیں, اس میں ہوتی ہے نکوٹین. جو ہم اسموکنگ جتنی ٹائپس کی بھی کرتے ہیں, خاص طور پر سگریٹ اسموکنگ جو ہے وہ اس حد تک ڈینجرس ہے دانتوں کی, تو ایک بات کی بات رہ جاتی ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ سگریٹ کی جو باکس ہے اس کے اوپر ایک بڑی عجیب و بھیانک قسم کی تصویر بنائی ہوتی ہے. تو بیسیکلی اسموکنگ جو ہے نا اوور آل ایک باڈی کے پورے سسٹم کو سمجھ لیں ڈسٹرب کرتی ہے, لیکن یہ بعض لوگوں کو جلدی افیکٹ کر جاتی ہے, ان کے باڈی پہ جلدی اثرات آ جاتے ہیں, وہ مختلف قسم کی بیماریوں میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں, جیسے پھیپھڑوں کی بیماریاں ہیں, ٹھیک ہے, بلڈ پریشر کی ہیں, اس کے علاوہ دل کی بیماریاں ہیں. جو دانتوں کی بات ہے, دانتوں میں یہ ڈسکلریشن کر دیتی ہے, مطلب کلر چینج کر دیتی ہے دانتوں کا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اوور آل جو باڈی کی قوت مدافعت ہے, امیونٹی, جب وہ کم ہو جائے گی اسموکنگ سے تو پھر ڈیفینیٹلی آپ کے دانت بھی وقت کے ساتھ ساتھ وہ گرنا شروع ہو جائیں گے, ان میں کیڑا لگنا شروع ہو جائے گا لال, کیونکہ آپ کی جو اوور آل باڈی کا ریئیکشن ہے وہ ویک کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں. السلام علیکم, کون بات کریں, کہاں سے؟ ہلو جی. ہلو جی السلام علیکم. ہلو جی جی السلام علیکم, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام. جی راشدہ. جی جی مجھے یہ پوچھ رہے ہیں کہ دانتوں میں بلڈ آتا ہے اور پھر بدبو بھی آتی ہے منہ سے. اچھا, بدبو آتی ہے اور بلیڈنگ بھی ہوتی ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب آپ کو سوال کچھ کراس کوشچن پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں, وہی میں بیسیکلی وہی ایشو ہے, ان کو گمز کا پرابلم ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کو ابھی جواب دیتے ہیں. جنجوائٹس. جی جی, جنجوائٹس کی وجہ سے, جنجوائٹس کہتے ہیں گمز کی سویلنگ کو. ٹھیک ہے, اس سویلنگ کے بعد اس کے کچھ فیچرز آنا شروع ہو جاتے ہیں, لائک بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے, ارلی سٹیجز پہ بلیڈنگ ہوتی ہے, منہ سے بہت بری سی اسمیل آتی ہے, ہیلیٹوسس اس کو کہتے ہیں, کہ وہ پیشنٹ کو خود بھی فیل ہوتا ہے کہ یار میرے ساتھ مطلب بہت عجیب سی بو آ رہی ہے, سامنے بیٹھنے والے کو فیل ہوتا ہے. تو اس کے لیے پھر میں وہی ہے کہ اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے دیٹ از اے پراپر اسکیلنگ اینڈ روٹ پلاننگ وتھ پالشنگ. باقی اس کو کیمیوفلاج کرنے کے لیے کچھ ٹوتھ پیسٹ ہوتی ہیں جو اگر ہم ٹیمپریریلی ان کو دیں گے تو ان کی بلیڈنگ وغیرہ رک جائے گی فار ٹیمپریری پرپز. ٹھیک ہے, لیکن جو اس کا پرماننٹ ٹریٹمنٹ ہے دیٹ از اے پراپر اسکیلنگ. پراپر اسکیلنگ جو ہے اور جو پالشنگ ہے وہ اس کا پرماننٹ ٹریٹمنٹ ہے. اور میرا آپ نے خبر دونوں طریقوں سے یہ بتایا آپ نے, جو دانت جو پیلا پن ہوتا ہے دانتوں کا, اس کے حوالے سے بھی یہی بتایا کہ اگر وہ آپ کے کچھ کھانے پینے کی وجہ سے, آپ کی ڈائٹری ہیبٹس کی وجہ سے آپ کے دانت پیلے نظر آ رہے ہیں آپ کو, تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی آپ کی پالشنگ اور اسکیلنگ ہے. اور اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو بیڈ اسمیل ہے اور بیڈ بریتھ ہوتی ہے, اچھا یہ بیڈ بریتھ جو ہوتی ہے یہ کچھ انہیرٹ بھی ہوتی ہے, یہ کچھ یہ خاص وجہ ہے کہ کسی خاص پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے, یا یہ صرف کھانے پینے کی عادات چینج کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے؟ نہیں, یہ ہیلیٹوسس جو ہے بیڈ بریتھ ہے یہ کوئی انہیریٹڈ نہیں ہے,
اس میں ایز فار ایز ہمارا نالج ہے اس میں کوئی وراثت کا کوئی تعلق نہیں اچھا ہے. ٹھیک. یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتی ہے. جو بندہ جتنا کیئرفل ہے اپنے ٹیتھ کے بارے اپنے منہ کے بارے وہ اتنا جو ہے نا وہ اس کے ٹیتھ بھی صاف ہیں, اس کے منہ سے اسمیل وغیرہ بھی نہیں آتی. ہاں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نا انڈر لائنگ کوئی کاز ہوتا ہے, جیسے کئی لوگوں کا اسٹومک خراب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس میں سے بار بار ایسڈ جو ہے وہ واپس آتا ہے, آپ کو کھٹے ڈکار آتے ہیں, وہ گلے میں آتے ہیں, منہ میں آتے ہیں. اسٹمک خراب ہونے کی وجہ سے بھی اسمیل آتی ہے, یہ بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ خدیجہ, فیصل آباد. جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ یہ پوچھنا ہے کہ دانتوں کے لیے کون سی بیسٹ ٹوتھ پیسٹ ہے جو میڈیکیٹڈ بھی اور نیچرل بھی ہو. اچھا چلے ٹھیک ہے. یہ کس ایشو کے لیے پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ؟ کیا پرابلم ہے؟ کیا پرابلم ہے آپ کو, کس حوالے سے پوچھنا چاہ رہی ہیں آپ کو؟ ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ کس حوالے سے؟ بلیڈنگ بھی آتی ہے اس کے علاوہ اور اسمیل کا بھی پرابلم ہے. اسمیل کا پرابلم ہے اور بلیڈنگ ہے. دا سیم ایشو ونس اگین ڈاکٹر صاحب. اس میں ڈیفینیٹلی وہی چیزیں جو ڈاکٹر عماد نے پہلے بتائی ہیں کہ اسکیلنگ کروائیں, اور ایک سب سے پہلے جو ہے نا ہم کال پہ اس کو اسیسمنٹ نہیں کر سکتے. پیشنٹ جب وزٹ کرے گا کسی پراپر ڈینٹسٹ کے پاس, وہ دیکھے گا کہ کیا, اب دیکھیں کسی بندے کو ایک جگہ مطلب کیڑا لگا ہوا ہے نا, دانت میں کھوڑ بنی ہوئی ہے, کیوٹی بنی ہوئی ہے, تو اس میں خوراک جمع ہوتی رہتی ہے کنٹینیوس. اگر وہ کلیننگ نہیں ہوتی, وہ صفائی برشنگ نہیں کرتا, تو اس سے بھی اسمیل آ سکتی ہے. وہ ایک ذریعہ بن سکتا ہے دانتوں کو, مسوڑوں کو خراب کرنے کا. اس سے بلیڈنگ بھی سٹارٹ ہو سکتی ہے, اس سے بیڈ بریتھ بھی ہو سکتا ہے, اس سے اگلا پروسیس آپ کا سوجن میں بھی کنورٹ ہو سکتا ہے, منہ میں سوجن ہو سکتی ہے. تو یہ ان کے لیے بھی یہ. اور جو ٹوتھ پیسٹ کی انہوں نے بات کی ہے, اس میں پیسٹ کا ایز اے اگر ڈینٹسٹ ہم دیکھیں تو پرانے وقت میں مسواک یوز کرتے تھے, تو مسواک میں کوئی ایز سچ انگریڈینٹ جو آرٹیفیشیل نہیں ڈالا گیا, وہ سارا نیچرل ہے. تو ہم تو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ ایون کہ آپ برش کر لینا, صرف سمپل برش کوئی بھی. اچھا ڈاکٹر صاحب میرے پاس وقت بڑا قلیل ہے, یہ بتا دیجیے گا کہ برش جو ہے کتنی دفعہ کرنا چاہیے دن میں؟ برش جو ہے نا کم از کم 2 دفعہ کرنا چاہیے دن میں. اور پیسٹ کتنا یوز کریں؟ کہتے ہیں پیسٹ ایک مٹر کے دانے کے برابر استعمال کرنا چاہیے. بچوں میں اس سے بھی کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے, کیونکہ اس میں ہوتے ہیں مختلف کیمیکلز, فلورائڈ, اور یہ ہمیں نہیں پتا کہ 1000 میں سے کسی ایک بندے کو وہ ذرا سا بھی اثر کر جائے تو اس کے لیے کوئی الرجک ریئیکشن ہو جائے, یا وہ اگر کھا جاتا ہے تو اس کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے. تو ہمیں اس کی کم سے کم مقدار جو ہے نا وہ استعمال کریں. کہتے رات سونے سے پہلے جو ہے وہ وداؤٹ ٹوتھ پیسٹ جو ہے آپ برش کریں, یہ بھی صحیح ہے؟ نہیں, اس میں ایسی کوئی وہ ریکمنڈیشن نہیں ہے, ایسی ریکمنڈیشن نہیں. چلیے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ. رمضان مہربان. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ماشاءاللہ صابر سردار صاحب بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے, اور جب آپ کلام پیش کر رہے تھے جو آپ نے ایک اسپیسیفک شعر جو آپ نے عرض کیا اس کو میں نے آپ کو ریپیٹ کرنے کا بھی وہ تھوڑا سا بھول گیا کہ کون سا کرنا ہے. ہاں جی, پھر مجھے یاد ہے تقدیر کا جو کاتب, جی تقدیر کا جو, ہاں جی, تقدیر کا جو کاتب خاموش دیکھتا ہے, کچھ بھی نہیں وہ لکھتا تیری رضا سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا جو ہے وہ شامل ہوتی ہے. اور وہ تقدیر کا جو کاتب, مجھے اس سے ایک آیت یاد آ گئی قرآن کی, قد نرا تقلب وجهك فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے جو قبلے کا رخ تبدیل کیا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا صرف آسمان کی طرف دیکھنا ہی نوٹ کر لیا ہے. صرف آسمان کی طرف دیکھا اور ڈسٹرب تھے کہ کس طرف رخ کر کے جو ہے نماز پڑھی جائے, اور ڈسٹرب تھے, اندر سے ان کا دل ڈسٹرب تھا, اور انہوں نے ریکویسٹ نہیں کی, مجھ سے کوئی الفاظ نہیں لکھے, کوئی دعا نہیں کی, صرف چہرہ آسمان کی طرف کیا, اور اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے تیرا چہرہ دیکھ لی اور میں قبلہ رخ تبدیل کر رہا ہوں کعبے کی طرف. رہتی دنیا تک جو نماز پڑھے گا کعبے کی طرف رخ کر کے پڑھے. یہی تو شراز بھائی بات ہے کہ خدا جو ہے وہ مصطفیٰ کی رضا یعنی پہچان لیتا ہے, اور مصطفیٰ خدا کی رضا پہچان لیتا ہے. سبحان اللہ. یہ دونوں اللہ اور اللہ کا رسول جو ہے یہ ایک دوسرے کو اس طرح جانتے ہیں کہ جو رسول کے دل میں آئے وہ اللہ کو پتا ہوتا ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہ رسول اللہ کو پتا ہوتا ہے. سبحان اللہ, بہت ہی خوبصورت کلام پیش کیا. ایک سما باندھ دیا ہے صابر سردار صاحب نے. میں اپنے ججز کا تعارف کروا دوں. ہمارا تیسرا سیگمنٹ نعت کے مقابلے کے حوالے سے صابر سردار صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, سید تجمل شاہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, ان کے ساتھ سر پیزا احمد ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ براجمان ہیں, اور ہمارے تینوں ججز صاحبان صابر سردار صاحب کے پاس 10 مارکس ہیں,
سید تجمل شاہ صاحب کے پاس بھی 10 مارکس ہوں گے جو اپنے کنٹیسٹنٹ کو دے سکیں گے، اور پیرزا احمد ہاشمی صاحب کے پاس 5 مارکس ہوں گے جو کہ وہ اینڈ پہ یوٹیلائز کرنے کا حق رکھتے ہوں گے۔ ہمارے 3 کنٹیسٹنٹ جو کہ آج کے اس سیگمنٹ میں موجود ہوں گے، ان 3 کنٹیسٹنٹ میں پہلا کنٹیسٹنٹ علی رضا نقشبندی ہیں جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی رضا نقشبندی کی جانب رخ کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کنٹیسٹ کو جو شروع کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان ویلکم بیک۔ ہمارا سیگمنٹ تیسرا جاری ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ججز صاحبان تشریف رکھتے ہیں، صابر سردار صاحب ہیں، سید تجمل شاہ صاحب ہیں، پیرزا احمد ہاشمی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ سیگمنٹ کا باقاعدہ شروعات کرتے ہیں۔ علی رضا نقشبندی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علی رضا نقشبندی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک ہے ماشاءاللہ۔ آپ کی یاد ہے مجھے آواز، وہ جو ایک آواز اچھی ہوتی ہے نا وہ یاد ہوتی ہے۔ یہ چہرہ جو ہے نا، ان کا چہرہ دیکھ کے ان کی نعت، ان کے کلام، ان کے جو ٹون میں پڑی وہ سارا مجھے یاد آ گیا۔ تو علی رضا نقشبندی آج کیا سنانے جا رہے ہیں؟ میں جناب واجد امیر صاحب کا ایک خوبصورت کلام پیش کروں گا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت علی رضا نقشبندی، ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گا میں علی رضا کے پاس جا کے بیٹھوں۔ بہت خوبصورت آواز ماشاءاللہ علی رضا نقشبندی۔ ویسے آپ کرتے کیا ہیں نعت خوانی کے علاوہ؟ جی میں نے ایف اے کیا ہوا اور میں اب جاب کرتا ہوں، وابڈا میں ہوں۔ وابڈا میں جاب کرتے ہیں؟ اسسٹنٹ۔ تو کب سے، میں جاننا چاہ رہا ہوں کس طرح سے شروعات کی آپ نے اپنی نعت خوانی کی، کب سے پروفیشن بنایا اس کو، کب شوق ہوا؟ جی میں بچپن سے نعت خوانی کرتا ہوں، میرے والد گرامی بہت اچھے ثنا خوان تھے، اور باقی قبلہ صابر سردار صاحب اور دیگر جتنے بھی نعت خوان کو سن کے جو ہے وہ میں۔ اچھا، آپ کے والد صاحب بھی نعت خوانی کرتے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اور بچپن سے آپ کو شوق ہے؟ جی بالکل۔ مختلف پلیٹ فارم پہ بھی آپ نے پرفارم کیا ہوگا؟ جی ہاں جی۔ کس کس جگہ پر آپ نے پرفارم کیا؟ وابڈا میں؟ جی وابڈا میں تو یہ موقع نہیں ملا مجھے، لیکن اسکول لیول پر اور کالج لیول پر میں۔ چلیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کیری فارورڈ کریں گے۔ یہ تو آپ کے ججز صاحبان کے ہمارے جو مارکس ہوں گے وہی ڈیسائیڈ کریں گے، لیکن مجھے پرسنلی علی رضا نقشبندی کی آواز جو ہے بہت ہی خوبصورت لگی ہے۔ آپ یقین کیجئے، آئی جسٹ گاٹ دا گوز بمپس جب میں سن رہا تھا اس وقت، تو ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جو کہ ایک شروعات ہی صابر صاحب نے بڑی اچھی کی، اس کے بعد علی رضا نقشبندی نے پڑھا، تو ایک وہ آٹومیٹکلی ایک وہ فضا قائم ہو گئی صابر صاحب کہ جس میں میں اس وقت جو ہے وہ قید ہو چکا ہوں، اور یہ وہ قید ہے جس میں میں پوری زندگی بھر کے لیے رہنا چاہتا ہوں۔ آمین۔ یہ میں کہنے والا تھا کہ جس قید میں آپ ہیں اللہ کرے آپ کو رہائی نہ ہو۔ بالکل، اس قید سے میں خود بھی رہائی نہیں چاہتا، اور یہ ایک وہ ایسی ماشاءاللہ کیفیت میرے اوپر جو طاری ہوئی ہے۔ تو میں ججز صاحبان کی جانب رخ کرتا ہوں بلا تاخیر۔ علی رضا نقشبندی کے لیے کیا کمنٹس ہیں؟ میں بہت زیادہ کریوسٹی میرے اندر ہے جاننے کے لیے کہ ججز صاحبان کیا ریمارکس دیتے ہیں اور کیا مارکس دیتے ہیں۔ تو صابر صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے شراز صاحب، نہیں پتہ مجھے کہ یہ بچہ کہاں سے سیکھتا ہے، جی جی مجھے نہیں پتا، لیکن ترتیب بھی بہت اچھی ہے، ترتیب بھی بہت اچھی ہے، ٹھیک ہے، اور لہجہ بھی اچھا ہے۔ نعت جس طریقے سے یہ پڑھتا ہے، نعت ایسے ہی ہوتی ہے اور ایسے ہی پڑھنی چاہیے، اور یہ جو سر کو ادھر ادھر کر کے جگہ لینی یہ انسان کے اندر کی قابلیت ہوتی ہے، وہ بھی اس میں ہے۔ میں اس کے لیے دعا گو ہوں، اور نہیں پتہ مجھے کہ کہاں سے سیکھتا ہے بھی کہ نہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ اگر یہ نہیں سیکھتا تو اسے اور سیکھنا چاہیے، اور یہ اور اچھا ہو سکتا ہے۔ کتنے مارکس ملیں گے صابر سردار صاحب کی جانب سے؟ دکھائیے گا جی۔ 9 مارکس 9 مارکس صابر سردار صاحب کی جانب سے دیے گئے ہیں علی رضا نقشبندی کو، اور یہ آج تک کے صابر صاحب کے ہائیسٹ مارکس ہیں جو کہ علی رضا نقشبندی کو دیے گئے ہیں۔ سید تجمل شاہ صاحب کتنے مارکس دیں گے، کیا ریمارکس دیں گے، اس کو تھوڑا سا سسپینس رکھتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ رمضان مہربان ماشاءاللہ کامران سلطانی بہت خوبصورت آواز، بڑا اچھا کلام پڑھ رہے تھے۔ ہمارے ججز صاحبان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے رخ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے جو ونر ہوں گے ان کے لیے گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے 25,000 روپے کا کیش پرائز ہے، جبکہ رنر اپ کے لیے گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے ہی 15,000 روپے کا کیش پرائز ہوگا۔
تو دیکھنا اب یہ ہے کہ کون فائنل راؤنڈ میں جاتا ہے اور پھر کون ونر ہوتا ہے. تو ججز صاحبان کی جانب رخ کرتے ہیں. سید تجمل شاہ صاحب سے پہلے پوچھنا چاہوں گا. سید تجمل شاہ صاحب یہ بتائیے گا کامران سلطانی سے کیسا پڑھا اور کتنے مارکس ملیں گے اس کو؟ جی کامران نے اچھی نعت شریف پڑھی ہے لیکن انترے میں تھوڑی سی مجھے کمزوری نظر آئی ہے اور اوورال اچھی نعت. ٹھیک ہے تو کتنے مارکس ملیں گے جی؟ 6 مارکس. ٹھیک ہے جی. کامران سلطانی صاحب کو سید تجمل شاہ صاحب نے 6 مارکس دیے ہیں. رخ کرتے ہیں صابر سردار صاحب کی جانب. جی صابر صاحب. بہت اچھا پڑھا ہے اور ایک بات پہ میں خوش ہوں, اس بچے کو مائک استعمال کرنے کا پتہ ہے. ہاں میں اسی کمنٹ کا انتظار کر رہا تھا. وہ مائک جیسے استعمال کر رہا ہے نا, لفظ کوئی بھی جو ہے نا وہ زیادہ خراب نہیں. دیکھیں لفظ کی ادائیگی ہے. اس نے انترے میں جہاں پر وہ آواز کو لے کر جاتا تھا بلانے, جب اس نے واپس لے کے آنا جو سافٹ طریقے سے وہ پڑھتا تھا بہت قریب کر کے مائک, وہ بہت اچھا پڑھا ہے. اور باقی جو شاہ جی نے کہا ہے تو شاہ جی جو کہتے ہیں, آپ کو تو پتا کہ شاہ جی جو کہتے ہیں وہ انترے میں اس لیے ہوا کہ یہ ٹیون ہم لوگوں نے سن رکھی ہے, ساری دنیا نے سنی ہے. وہ بچے کے اندر, بچے کی روح میں سر شامل ہے. اس نے کوشش کی اپنے تائیں کچھ کرنے کی, اس میں تھوڑی مسٹیک ہے. جو شاہ جی نے کہا انترے میں تھوڑی سر کی مسٹیک ہے, لیکن پھر بھی جس طرح اس نے ترتیب سے سنبھال کے پڑھا ہے, سر میں رہ کے پڑھا ہے, تو میں اس کو 8 مارکس. جی صابر سردار صاحب کی جانب سے کامران سلطانی کو 8 مارکس دیے گئے ہیں. آج کافی دل بڑا کیا ہوا ہے ہمارے جج صاحبان نے, کیونکہ آج آوازیں بھی بہت زیادہ قابلیت پہ دینا جی, جو لے جائے لے جائے. بالکل بالکل. پیرزا احمد ہاشمی صاحب کیا ریمارکس دینا چاہیں گے, کیا کمنٹس دینا چاہیں گے؟ کلام اعلی حضرت کا انتخاب کیا انہوں نے اور خوبصورت ٹیون کا انتخاب کیا. بچہ بہت اچھا اس نے پڑھا ہے اور یہ عرصہ دراز سے یہ کلام پڑھا بھی جاتا ہے. اگر یہ آج سے آگے راؤنڈ میں جاتا ہے تو اس بچے کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ جتنی اس کی آواز جاندار ہے یہ آواز کو دبائے نہیں. لفظوں پہ جا کے یہ آواز کو تھوڑا سا دباتا ہے. ہاں جہاں پہ آواز کو کلام کی یا نعت کی ریکوائرمنٹ نہیں ہوتی دبانا تھوڑا نہیں, مقابلے میں آواز کو نکالنا ہوتا ہے. یعنی یہاں ہم ججمنٹ کریں گے نا کہ اس کا گلا کتنا پاور والا ہے, اس کا کلام کا انتخاب کتنا اچھا ہے, یہ ٹیون کو جو لے کے چل رہا ہے اس کو کتنا نبھا رہا ہے. اور پھر اس میں اگر سوز و گداز شامل ہو جائے تو جس طرح علی رضا کو 9 مارکس دیے ہیں, میں ان کی جگہ پہ ہوتا تو میں نے 10 ہی دے دینے تھے. ٹھیک ہے. تو مقابلہ میں کہا جا سکتا ہے کہ آواز کو دبائیں نہیں بلکہ آواز کو اٹھائیں. بہت اچھا پڑھا ہے اور زیادہ نکھاریں. ہاں بہت اچھا پڑھا ہے. امید کرتے ہیں کہ کامران آواز پہ ہے. ہاں بالکل. کامران سلطانی جو ہے نیکسٹ ٹائم اس چیز کا خیال رکھیں گے, ہم امید کرتے ہیں. علی رضا نقشبندی کو صابر سردار صاحب نے 9 مارکس دیے, سید تجمل شاہ صاحب نے 8 مارکس دیے, 17 مارکس ٹوٹل ہوئے علی رضا نقشبندی کے پاس. کامران سلطانی کے پاس 8 مارکس ہیں صابر سردار صاحب کی جانب سے, 6 مارکس ہیں سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے, تو 15 مارکس ٹوٹل ہیں. تو امید کرتے ہیں 14 مارکس 14 مارکس ہو گئے ہیں کامران سلطانی کے. اب دیکھنا ہے کہ آگے ہمارے جو تیسرے کنٹیسٹنٹ ہیں ان کو کتنے مارکس دیے جاتے ہیں, ان کی آواز سننے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن میں دوبارہ سے مینشن کر دیتا ہوں, ہمارے جو ونر ہوں گے جو اس نعت کمپٹیشن کے, ان کے لیے گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے 25,000 روپے کا کیش پرائز ہے, اور گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے رنر اپ کے لیے 15,000 روپے کا کیش پرائز ہوگا. تو چمن ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم چمن, کیسے ہیں آپ؟ کیا سنائیں گے آج؟ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنا. بسم اللہ. بہت خوبصورت آواز آپ کی, جتنی آپ کی عمر ہے تو آواز ماشاءاللہ آپ کی اتنی ہی نکھار ہے آپ کی آواز میں. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نکھار کو مزید بڑھائے, اس میں برکت عطا فرمائے. رخ کرتے ہیں ہم نے ججز صاحبان کی جانب. تجمل شاہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. تجمل شاہ صاحب بتائیے گا کیسا پڑھا ہے بچے نے؟ جی بات وہی ہے کہ بچے کی عمر کے مطابق اس نے اچھا پڑھا ہے, صلاحیت کے ساتھ بڑھا ہے, لیکن جو اس نے سیکھا ہے جس طرح اس میں اس نے لہروں میں تھوڑا تھوڑا نا اس کو پرابلم بنا ہے, مکمل طور پر اسے ادا نہیں کر سکا. اور ایک جملہ اس نے پڑھا ہے, کونین کی خاطر تجھے سرکار بنایا. میں سمجھتا ہوں تجھے جو لفظ ہے نا یہاں پہ تمہیں ہے, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا.
اب مجھے نہیں پتا شاعر نے تجھے لکھا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ تم ہیں جمع کا سیگا ہے، ادب کا سیگا ہے، ادب کا مقام ہے. تجھے جو ہے وہ سنگل واحد ہے اور اس میں ادب کا تقاضا ملوز خاطر نہیں رکھا گیا، تو تمہیں کہنا چاہیے. تو کتنے مارکس ملیں گے؟ سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے 6 مارکس دیے گئے ہیں جی. چمن کو 6 مارکس ملے ہیں سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے. صابر سردار صاحب کتنے مارکس دیتے ہیں؟ صابر سردار صاحب بتائیے گا کیسا پڑھا چمن نے؟ بہترین پڑھا ہے. آپ نے سنا کہ اتنا بچہ اتنی زور سے پڑھ رہا ہے، زور لگا کر، اور اس ٹیون کی جو جگہ لے رہا ہے وہ پوری لے رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ وہ جگہ اونچی آواز میں جا کر انترے میں وہ آواز کام نہیں کر رہا یا کہ وہ مسنگ ہوئی ہے، یا وہ انترا ریپیٹ کیا. باقی جو ٹیون ہے اس نعت کی وہ اسی طرح ہے اور اس نے بہت اچھی پڑھی ہے. اور میں کتنے مارکس ملیں گے؟ 7 مارکس. 7 مارکس دیے گئے ہیں صابر سردار صاحب کی جانب سے چمن کے لیے اور سید تجمل شاہ صاحب کی جانب سے 6 مارکس دیے گئے ہیں، تو 13 مارکس ہیں. پیر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں. پیر صاحب جی کیسا پڑھا ہے چمن نے؟ جی بچے نے خوبصورت پڑھا ہے. مجھے یہ محسوس ہوا کہ اس نے خرج اونچا رکھا، اور جب یہ انہوں نے ستائی پڑھی تو تھوڑا سا میرے ذہن میں تھا کہ شاید یہ انترا جب پڑھیں گے تو مشکل ہو جائے گی، شاید نہ پڑھ سکیں. لیکن بہت اچھا آواز کو اٹھایا انہوں نے اور اوپر لے کر گئے. دوسرے مرتبہ جب اس کو رپیٹ کیا تو آواز کو نیچے لائے ہیں، لیکن اچھا پڑھا ہے. آج کے پورے مقابلہ میں بہت لطف آیا کہ یہ 3 وہ تھے جو مقابلے میں اسی طرح کے کلام ہونے چاہیے، ایسی ہی آوازیں ہونی چاہیے اور اتنے ہی اچھے انداز سے پڑھا جانا چاہیے. آج کے تینوں پارٹیسپینٹ جو ہیں نا، ان کے لیے بہت ساری میں دعائیں کر رہا ہوں. بہت خوبصورت سب نے پڑھا ہے. تینوں پارٹیسپینٹ ہمارے تینوں کنٹیسٹنٹ بہت خوبصورت پڑھا تینوں نے. اب رزلٹ کا وقت آ گیا ہے. پیر صاحب سے مارکس لے لیتے ہیں. پیر صاحب مارکس بتا دیجیے گا. 5 مارکس ہیں آپ کے پاس. آپ 5 مارکس اپنے 3 کنٹیسٹنٹ میں ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تینوں تگڑے کنٹیسٹنٹ تھے آج، ہمارے اچھے کنٹیسٹنٹ تھے. 13، 14 اور 17 کا مقابلہ. پیر صاحب ڈسٹریبیوٹ کیجئے. جی آج میں 5 کے 5 مارکس جو ہے نا وہ آج یوٹیلائز کروں گا. ٹھیک ہے. علی رضا نقشبندی، اس بچے کو میں 3 مارکس دے رہا ہوں. یہ 3 مارکس دے کر علی رضا نقشبندی کے 20 مارکس ہو گئے ہیں جی. 17 مارکس پہلے تھے علی رضا نقشبندی کے. 3 مارکس جو ہیں وہ پیرزا احمد ہاشمی صاحب کی طرف سے دیے گئے ہیں، تو 20 مارکس ٹوٹل جو ہیں، اور یہ ہمارے آج تک کے کمپٹیشن کے ہائیسٹ مارکس ہیں. جی ٹھیک ہے. کامران اور چمن کو 1 مارکس کامران کو مل گیا، تو یہ ٹوٹل ہو گئے 15 مارکس کامران کے ہو گئے، جبکہ چمن کے 14 مارکس ہو گئے. اب ہمارے پاس مارکس اس طریقے سے ہو گئے ہیں کہ علی رضا نقشبندی کے مارکس جو ہیں وہ 20 ہیں، کامران سلطانی کے مارکس جو ہیں وہ 15 ہیں، جبکہ چمن کے مارکس جو ہیں وہ 14 ہیں. 20، 15 اور 14. تو یوں ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ علی رضا نقشبندی اور کامران سلطانی جو ہیں ہمارے اگلے راؤنڈ میں ہمارے ساتھ بنیں گے، جبکہ چمن جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہوں گے. لیکن یہاں پر یہ بھی بتا دوں گا کہ چمن کی آواز جو ہے وہ اس کی ایج کے اعتبار سے بہت زیادہ اچھی تھی. آواز کے اوپر جو ان کا گرپ تھی، جو سر کے اوپر گرپ تھی، جس سے ہمارے ججز صاحبان نے ان کی تعریف کی ہے، اور وہ اس چیز کو جاری رکھیں. ان کی ابھی ارلی ایج ہے اور وہ اس کو کنٹینیو رکھیں، اور امید کرتے ہیں کہ ان کو ایسے کئی پلیٹ فارم ملیں گے جس میں وہ اپنی پرفارمنس جو ہے وہ پیش کر سکیں گے. اور اس سے ایسے مقابلوں سے بہت کچھ سیکھنا چاہیے، سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے. تو سٹی 41 کی آواز کے لیے جو ہمارے آج کے کنٹیسٹنٹ سلیکٹ ہوئے ہیں وہ علی رضا نقشبندی ہیں اور کامران سلطانی ہیں. میں اپنے ججز صاحبان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ہمارے تجمل شاہ صاحب، صابر سردار صاحب، پیرزا احمد ہاشمی صاحب، آپ تینوں کا بہت شکریہ. آپ کی ججمنٹ کا بہت شکریہ. آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آج کا مقابلہ بڑا خوبصورت رہا. میں دوبارہ مینشن کر دیتا ہوں، جو ہمارا ونر ہوگا اس کے لیے گولڈن کوکنگ آئل کی جانب سے 25,000 روپے کے کیش پرائز انعام ہوگا، اور جو رنر اپ ہے اس کے لیے 15,000 روپے کیش پرائز انعام ہوگا. ایک چھوٹا سا وقفہ، اگلے سیگمنٹ میں ملاقات ہوگی ہمارے. رمضان مہربان. ویلکم بیک. ہمارا اگلا سیگمنٹ ہمارے رمضان مہربان کی خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید. اگلا سیگمنٹ جس میں ہم کسی ایک اسلامک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور جس میں ہمارے علماء کرام ہمیں جوائن کرتے ہیں اور علماء کرام کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اور گفتگو کی جاتی ہے، اور اسلامی اور دینی لحاظ سے میری بھی تربیت ہوتی ہے، آپ کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو آج بھی
علماء کرام کا میں تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں. علامہ ناظم حسین صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جو کہ پرنسپل مدرسہ جامعۃ المعصومین ہے. اس کے ساتھ ساتھ مفتی عبدالصمد صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آج جس موضوع کا ناظم صاحب نے انتخاب کیا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی فضیلت کیا ہے, اس پر میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, انتہائی خوبصورت موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ, جن کی اہمیت اور فضیلت کے بارے خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے, ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنہ. جو بھی تم میں سے اللہ کو پکارنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہیں, ان ناموں سے آپ اللہ تعالیٰ کو پکارو, کیونکہ یقیناً وہ ذات مشکل کشا ہے. انسان کی ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے. جو اسے پکارنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین اسماء ہیں, بہترین نام ہے, خوبصورت ترین نام ہے. اس کے علاوہ ایک اور مقام پر خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, کہ اللہ تعالیٰ کے بہترین نام ہے. فَادْعُوهُ بِهَا, ان اسماء کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. ان اسماء کی, ان ناموں کی مدد سے, یعنی ان ناموں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کو پکارو. اس لیے اگر ہم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں, یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی حیات طیبہ, ان کی پاکیزہ زندگی کا مطالعہ کریں, تو ہمیں ان کی دعاؤں میں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی ان اسماء کا استعمال ملتا ہے کہ ان کے ذریعے انہوں نے خداوند کریم سے اپنی حاجات طلب کی, اپنی دعاؤں کو استجابت کے درجے تک پہنچایا. تو جو بھی ہم میں سے اللہ کو پکارنا چاہتا ہے, جو چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں شرف استجابت کو پہنچیں, تو اللہ تعالیٰ کے ان خوبصورت ترین ناموں کا وسیلہ بنائے, ذریعہ بنائے. اللہ تعالیٰ کو ان جیسے دیکھیں آپ دعائے کمیل حضرت علی علیہ السلام کی تعلیم شدہ ہے, یا دعائے جوشن کبیر پڑھیں, بلکہ صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ السلام کی دعائیں آپ پڑھ کے دیکھیں, حیران ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے خوبصورت انداز سے استعمال کیا ہے. بندے کے اندر سے ایک ولولہ اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے, جس کے ذریعے انسان پھر رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا ہے. ایک تو یہ اسماء حسنہ ہے جو 99 صفاتی نام ہے, اور ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. پھر معصومین علیہ السلام نے ان اسماء حسنہ جو 99 ہے صفاتی نام ہے, ان میں سے آگے کئی اسماء اللہ تعالیٰ کے وہ مشتق کی ہیں, جس طرح یا عجب میری گفتگو میں اگلا سوال بھی آپ سے اتفاق سے یہی کرنے والا تھا کہ کچھ نام ہوتے ہیں اور کچھ ہوتے ہیں ڈیزگنیشن. یعنی ایک ٹیچر کا نام تو نہیں پتا لیکن اس کا ڈیزگنیشن ٹیچر ہے. اب ایک پلمبر ہے, اس کا نام نہیں پتا لیکن وہ اس کا پروفیشن کیا ہے, وہ پلمبر ہے. اینکر, رپورٹر, یہ ان کے ڈیزگنیشنز ہیں لیکن ان کے نام مختلف کوئی بھی ہو سکتے ہیں انڈیویجولی. اب اللہ تعالیٰ کی جس طرح آپ نے کہا فرمایا کہ صفاتی نام اور ان کا حقیقی اللہ تعالیٰ کا نام, اس میں ڈفرنس بھی میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا ہمارے ویورز کو بتا دیجیے. اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے اللہ, جو اصل میں الالہ تھا. الالہ کا معنی ہے کہ لائق عبادت صرف وہ اللہ کی ذات ہے. پھر یہ الالہ میں 2 لام تھے, درمیان میں حمزہ تھا, اس کو حذف کر کے لام کا لام میں ادغام کیا, پھر یہ الف اوپر گئی تو یہ بن گیا اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. باقی جتنے یہ صفاتی نام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی معرفت تک لے جاتے ہیں. نہج البلاغہ میں فرمان ہے مولا کائنات کا, اول الدین توحیدہ و توحیدہ معرفتہ, دین کی بنیاد, دین کی اساس وہ اللہ کی توحید ہے, اللہ کی وحدانیت ہے, اور وحدانیت کا مطلب ہے اس خالق حقیقی کی معرفت حاصل کرنا. تو یہ جتنے صفاتی نام ہیں,
الرحمن الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن یہ وہ اسماء ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت تک پہنچاتے ہیں کہ جس اللہ کو ہم مانتے ہیں، جس کی توحید کا ہم دم بھرتے ہیں، لا الہ الا اللہ وہ پڑھتے ہیں، آخر اس ذات کی، اس ذات وحدانیت کی معرفت کیا ہے، اس کی پہچان تک یہ اسماء پہنچاتے ہیں۔ اگرچہ ہمارے یہ بس کی بات نہیں ہے، وہ لامحدود ذات ہے۔ ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر، اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ اکبر من کل تعریف، اگرچہ کوئی تعریف اس کا احاطہ نہیں کر، ہاں کوئی تعریف اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، ہم اس کی کما حق کو معرفت تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن یہ اسماء ہیں جن کے ذریعے ہمیں اللہ تعالیٰ کی صفات کا کسی حد تک وہ عرفان حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک بہت علمی بات آپ کو بتاتے جاؤں کہ یہ جو قرآن کریم میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کہ میرے حبیب دعا مانگو، رب زدنی علم، آئے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما، اس علم سے مراد بھی وہ علم معرفت خدا ہے جو لا محدود ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ما کان و ما یکون یا جو موجود تھا آنے والا، یہ سارے علوم، خواہ وہ سائنسی علوم تھے، مادی علوم تھے، روحانی علوم تھے، سب کا علم دے دیا گیا تھا، اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ کائنات کے کامل ترین انسان ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس علم میں اضافے کا وہ حکم دیا گیا، دعا کا حکم دیا گیا، اس سے مراد یہی معرفت توحید کا علم ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ عبد سمد صاحب سے گفتگو کرتے ہیں۔ سمد صاحب یہ بتائیے گا کہ جو 99 نام جس طرح ابھی انہوں نے بتایا، ان 99 ناموں کے پیچھے کیا حکمت ہے، یہ تھوڑا سا بریف کر دیجیے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ سب سے پہلے تو شیراز بٹ صاحب میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ملاقات کا شرف بخشا اور آپ کے توسط سے ناظرین کے ساتھ بھی گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ علامہ صاحب ہی کی بات کو میں آگے چلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جو اسماء حسنہ ہے، جی، یہ نام سے ہی جو ہے پتہ چل رہا ہے، خوبصورت نام، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ خوبصورت نام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے اوپر ایک فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر یہ انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سے مانگنے کے لیے یہ پیارے پیارے نام دیے ہیں کہ مجھے ان ناموں کے ذریعے سے پکارو۔ اب قرآن میں فرمایا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ تم اللہ کو پکارو، رحمان کو پکارو، اور اللہ کے جتنے بھی یہ اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، ان ناموں سے تم اللہ کو پکارو۔ تو ان ناموں کے اندر جو ہے اگر ہم ان ناموں کو دیکھیں باریک بینی سے، تو ہر لفظ کا، اللہ تعالیٰ کے ہر اسم کا جو معنی ہے وہ بڑا ہی جو ہے طاقت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اس کے اندر نظر آتی ہے۔ ہم کوئی بھی نام لے لیں، رحمان رحیم ہے، بہت زیادہ مہربان رحم کرنے والا۔ اب اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے یا رحمان یا رحیم، تو اللہ تعالیٰ ہمارے پر رحم فرمائے گا۔ ہم اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں یا قوی، اے طاقت دینے والے، اللہ ہمیں طاقت دے گا۔ ہم اللہ کو پکارتے ہیں یا حفیظ، اے حفاظت کرنے والے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ المنعم، اللہ تو ہم پر نعمتیں کر، نعمتیں عطا فرما، اللہ تعالیٰ ہمیں نعمت عطا فرمائے گا۔ اور یہ جو 99 نام ہے یہ اتنے فضیلت والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یہ 99 نام یاد کرے گا، یاد کرنے سے مراد کہ وہ حفظ کر لے گا، اس کے معانی اور مطالب کو بھی سمجھتے ہوئے یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے، جنت میں داخل میں فرما دے گا۔ اور مفتی عبدالصمد صاحب نے یہ نام یاد بھی کیے ہوئے ہیں، ان سے سنیں گے بھی ہم، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ رمضان مہربان
کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید۔ سیگمنٹ کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت ہمارے ماسٹر شیف ایتھم کالج سے موجود ہیں، ابو ذر ہیں، ارزا ہیں۔ ان کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ عید کی تیاری کرنا چاہ رہے ہیں اور خریداری کرنا چاہ رہے ہیں تو عید کے لیے آپ شاپنگ کے منتظر بھی ہیں، تو آپ آن لائن بھی شاپنگ کر سکتے ہیں۔ اور میری وارڈروب جو اس وقت آپ کو میرا آؤٹ فٹ نظر آ رہا ہے اس وقت یہ ہے اسپانسرڈ بائی ڈینس ٹیون بائی صاحب جیز۔ تو صاحب جی سے شاپنگ کیجئے اور اپنی عید کو بنائیے مزید کلرفل۔ تو چلتے ہیں اپنے کچن میں، تو اپنے ماسٹر شیف سے گفتگو کرتے ہیں کہ وہ آج ہمیں کیا بنا کر کھلانے والے ہیں۔ چونکہ افطاری کا وقت جو ہے وہ قریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور آج ہمارے ماسٹر شیف جو ہیں انہوں نے بریک میں ہی اپنے ڈش کو جو ہے شروع کر دیا تھا۔ ان سے بات کرتے ہیں، لیکن ان سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ گولڈن کوکنگ آئل جو کہ آپ کے صحت کا ضامن ہے، پیور کنولا، سویا بین اور سن فلاور آئل سے تیار کردہ گولڈن کوکنگ آئل جو کہ 100% کولیسٹرول فری ہے اور آپ کی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ نہ صرف صحت کا بلکہ آپ کے ذائقے کا بھی بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ سو گولڈن کوکنگ آئل سے اپنی سحر اور اپنی افطار کو صحت مند اور ذائقے دار بنائیے اور گولڈن کوکنگ آئل ضرور استعمال کریے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرشی کا جامع شیریں، کرشی کے جو پروڈکٹس ہیں وہ ریلائبل ہیں۔ کرشی کا جامع شیریں سال ہا سال سے جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، اور اگر آپ کرشی کا جامع شیریں ٹرائی کر چکے ہیں تو یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ نہ صرف پانی میں، نہ صرف دودھ میں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ میٹھے پکوان جو آپ بناتے ہیں اس میں بطور ٹاپنگ بھی کرشی کا جامع شیریں جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 100% خالص ارقیات سے تیار کردہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کرشی کا جوشاندہ جو کہ نزلہ کھانسی زکام میں آپ کے لیے بہت زیادہ مستفید ہو سکتا ہے۔ ابو ذر کی جانب رخ کرتے ہیں، ہمارے ماسٹر شیف ہیں۔ السلام علیکم ابو ذر۔ السلام علیکم مرزا، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ آج ہم کیا بنانے جا رہے ہیں؟ جی شراز آج بنا رہے ہیں پاستا الفریڈو اور ساتھ میں کلاسک گریک سیلڈ۔ کلاسک گریک سیلڈ ہے اور اس کے ساتھ پاستا الفریڈو۔ پاستا الفریڈو۔ یہ پاستا الفریڈو کی انگریڈینٹس پہلے بتا دیجیے گا۔ جی پاستا الفریڈو میں نے اسٹرپس میں چکن لیا، اس کو میں آئل میں ابھی فرائی کر رہا ہوں۔ بالکل 4 ٹیبل اسپون آئل اور ½ kg چکن تھا اس میں۔ اس کے ساتھ ساتھ سالٹ ایڈ کریں گے، بٹر ایڈ کریں گے، چیز ایڈ کریں گے، اس میں پارسلے ایڈ کریں گے ڈرائی فارم میں بھی اور فریش بھی، اور اس میں وائٹ پیپر ایڈ کریں گے۔ جی اس میں مشرومز ایڈ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں گارلک چوپ اور انین چوپ جائے گا، اور ملک فل کریم ملک جو ہے۔ ملک کتنا لینا ہے؟ ملک تقریباً یہ ½ kg ہے۔ اگر آپ نے 2 سے 3 سرونگ کرنی ہے تو ½ kg لینا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا جو آپ بتا اس کے ساتھ جو کلاسک گریک سیلڈ ہے اس میں ککمبر ہے، اس میں ہم نے لیا ککمبر، یہ تقریباً کہہ لیں کہ 100 گرام تھا، اور اس میں 100 گرام ٹومیٹو ہے کیوبز میں، اور اس میں یہ جائے گی لیٹس۔ ٹھیک ہے، لیٹس جائے گی اس میں، لیٹس کی جگہ آئس برگ بھی کر سکتے ہیں، آئس برگ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں یہ جائے گا ہمارے اولیوز بلیک اور گرین دونوں، اور اس کے علاوہ اس کی بنے گی ڈریسنگ جو اس میں سالٹ ہے، ڈریسنگ میں سالٹ ہے، 1 ٹی اسپون سالٹ ہے، اولیو آئل ہے، اس میں ونیگر ہے، لیمن جوس ہے، یہ ہنی ہے، اور جو کرش بلیک پیپر ہے، اور ساتھ میں مسٹرڈ پیسٹ ہے، اور اس میں ایگ یولک بھی ایڈ ہوگی، تو وہ میں ایگ یولک بھی ایڈ ہوگی۔ چلیں ساتھ ساتھ اس میں ایک اور چیز ہے، یہ بھی چیز ہے جسے ہم عام طور پہ دودھ سے چیز جو بناتے ہیں، وائٹ پنیر جسے پنیر، ٹھیک ہے، پنیر بھی اس میں ایڈ ہوگی۔ چلیں ٹھیک ہے، آل دا بیسٹ ٹو یو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ افطاری سے پہلے ہمارے گیسٹ صاحبان کے لیے جو ہے وہ ہماری افطاری جو ہے وہ تیار کر لیں گے، ہماری ڈشز تیار کر لیں گے، جس میں کلاسک گریک سیلڈ ہے اور پاستا الفریڈو ہے۔ تو میں چلتا ہوں واپس اپنے نشست پر۔ ہمارے گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا، ان کا تعارف آپ کو کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر سلیمی صاحب جو کہ چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں فیصل آباد انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ اینڈ مینجمنٹ کمپنی فیڈمیک کے۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس عامر بھائی۔ اور ان کے ساتھ اسلم بھلی صاحب تشریف رکھتے ہیں جو کہ صدر ہیں سپریم انجمن تاجران کے۔ بھلی صاحب آپ کا بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ کیسا جا رہا ہے آپ کا رمضان؟ الحمدللہ صحیح جا رہا ہے۔ کوارنٹائن کے اندر بھی تھے اور موسم بھی اللہ کے فضل سے بڑا فیوریبل تھا۔ ٹیمپریچر جانسن ایوریج جانسن 27-28 ڈگری پہ رہا، 1-2 دن 30-32 کراس کیا ہے، تو اللہ کا شکر ہے۔ 2020 کا رمضان تھوڑا سا مختلف ہے، کافی مختلف ہے۔ ایک تو ایک پینڈیمک کے اندر سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، کوارنٹائن کے اندر ہیں، لاک ڈاؤن چل رہا تھا، پارشلی اب اوپن کیا آج گورنمنٹ نے، اور آج اور کل سے مارکیٹس اوپن ہوئی ہیں، تو تھوڑا سا ڈفرینٹ قسم کا تھا۔ ہاں لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں جذبہ تھا اس دفعہ مدد کرنے کا، زکوٰۃ کی جو پہلے وہ پورے سال دے رہے ہوتے تھے وہ اس مہینے میں اس کا فلو زیادہ تھا لوگوں کا، سو لوگ زیادہ کرٹیس تھے اس دفعہ سب کے ساتھ،
तो ये एक चेंज थी, एक रीसेट का बटन एक था, एक नेचर ने दबाया हुआ था, तो वो उस रीसेट के बटन के अंदर से हम लोगों ने अपने आप को बहुत सारा लोगों को मौका मिला। Everything is going back to its place. हर चीज अपनी हकीकी शक्ल में वापस आती दिखाई दे रही है। नेचर भी अपनी है, अपनी शेप ले रही है। आप देखेंगे रात में सितारे भी आपको बड़े क्लियर नजर आ रहे हैं। आपको धूप में जौन सी है तपिश थोड़ी सी ज्यादा नजर आ रही है, तो क्लैरिटी है, इंडस्ट्रीज नहीं चल रही थी, पोल्यूशन नहीं थी, एनवायरनमेंट बहुत साफ था। तो इस एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक पोल्यूटेड तरीन शहर था ये, जिसकी पोल्यूशन इंडेक्स बेहतर हुआ है, उसका इंडेक्स भी बेहतर। ये उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं जो कि जिसको डिफाइन करना बहुत लाजमी होना चाहिए। असलम बली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। असलम बली साहब, ये बताइएगा कि 2020 का रमज़ान कैसा रहा, और ख़ास तौर पे हमने देखा कि रमज़ान से पहले ही आपने काफ़ी फलाही एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होकर, सरगर्मियों में इन्वॉल्व होकर पहले ही लोगों के घरों में राशन के इंतजामात करने की भरपूर तरीके से आपने सैलानी के वेलफेयर से हमने देखा, उसके प्लेटफॉर्म से भी आपने बहुत सारी लोगों की मदद की है। तो कैसा समझते हैं कि इस दफ़ा 2020 का रमज़ान वाकई में सिर्फ देने का रमज़ान का ये महीना है, और इसमें जो लोग इस वक्त बहुत ज़रूरतमंद हैं उनकी हमें किस तरह से मदद करनी चाहिए? इस पर बली साहब के भी कमेंट लेंगे, लेकिन अभी एक बली साहब मुझे छोटा सा वक्फा लेना है। वक्फा ले लूँ, इजाज़त है? चलें एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिए। रमज़ान मेहरबान। रमज़ान मुबारक के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, मैं बली साहब से गुफ्तगू कर रहा था ब्रेक पे जाने से पहले। बली साहब, इस रमज़ान में जो लोगों की मदद करने का जज्बा जो है वो हमने देखा कि बढ़ गया लोगों में, और प्रैक्टिकली हमने प्रैग्मेटिकली देखा भी लोगों ने इस दफ़ा जो है जो मदद की है आज से पहले शायद इतनी नहीं की। तो ये वक्त की ज़रूरत भी था, लेकिन कहा यह जा सकता है एक दिस इज़ अ सैड रियलिटी, और वो ये है कि पिछली दफ़ा अगर हमने 1 लाख गरीबों को खाना खिलाया था तो इस दफ़ा 3 लाख को खिलाया। गुर्बत बढ़ गई है और इफ्लास बढ़ती चली जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है। ये कहाँ जाके कंट्रोल होगी? क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी भट्ट साहब। गुजारिश ये है, जिस तरह मेरे भाई सलीमी साहब ने कहा कि जज्बा भी आपने देखा किस तरह था कौम का, और जिस तरह लोगों का, पाकिस्तानियों ने अपने होने का सबूत दिया है। इस मरतबा चेंज ज़रूर आई है पिछले सालों की निस्बत, क्योंकि ये एक वबा है और उसकी वजह से हम लॉकडाउन से गुजर रहे हैं, ये है वो है जो भी हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि ये मामलात अभी कोरोना जिस तरह के हमारी हेल्थ वाले कह रहे हैं, ये अभी साथ साथ चलेगा। हमें अपने लाइफस्टाइल को अभी भरपूर तरीके से तब्दील करना, यानी हमें इस वबा के साथ जीना सीख लेना चाहिए। बिल्कुल, ये हमारे साथ साथ चलेगा, और हमें चाहिए कि इसकी हकीकत को अब तस्लीम कर लें, हम अपने आप को चेंज करें, तब्दील करें, और करना चाहिए। हमारे लोग आज भी बदकिस्मती कह लें, अलमिया कह लें, कि 2 माह के लॉकडाउन के बाद भी अब जब बाजार कल से खुले हैं तो हमने ये देखा है कि वो पहले से ज्यादा अबतर सूरत हाल हमने पैदा की हुई है। ऐसा ही है जैसे एक स्प्रिंग है जिसको आप रोक के रखते हैं, जिससे जब छोड़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा एकदम से आगे आएगा और बर्स्ट होगी जिंदगी। और ये हमें नहीं करना चाहिए, हमारी अपनी जिंदगियों के लिए, हमारे अपने पाकिस्तानियों के लिए। और ऊपर से ये है कि सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं है, पूरी चूंकि वर्ल्ड वाइड है मुसीबत है, और जो हमारे यूरोप में या अमेरिका में हो रहा है उसको देखते हुए हमारे पास तो सोर्सेज भी नहीं है भाई। उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज की है, उन्होंने ज्यादा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, उन्होंने लाइफस्टाइल चेंज किया है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग है, जिसमें उन्होंने मास्क को यकीनी बनाया, उन्होंने सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल ज्यादा कर दिया है, एक दूसरे से कांटेक्ट करना जो है वो कम कर दिया, कम किया है, वो उसकी वजह से उसको कंट्रोल कर सके। चाइना ने भी ये किया। हमें वो करना भी चाहिए, मगर हम क्यों नहीं कर रहे? या हमारे मीडिया ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। ये जितनी अवेयरनेस आई है ना हमारे लोगों में, ये सारी थ्रू कैंपेन जो मीडिया ने चलाई है उसकी वजह से आई है। अगर दूसरी साइड से देखें तो जिस तरह हमें एजुकेट करना चाहिए था दूसरे मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, वो शायद नहीं हो पाया। और मैं अभी तवक्को करता हूँ कि इंशाल्लाह हम इसको ज़्यादा लेके चलेंगे। हमारी हुकूमतें जो हैं वो बड़ी सीरियस हैं इस मामले में, और वो चाहती हैं कि अपने लोगों को बचाया जाए। जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी बहुत ज़्यादा इस पर इंसेंटिव लिए हैं, तो उम्मीद तो करते हैं जी कि इसको साथ साथ अगर चलना है तो फिर हमें अपने आप को चेंज करके, तब्दील करके, इसकी हकीकत को समझते हुए, अपने गरीबों का, लोगों का ख्याल करते हुए, क्योंकि जिस तरह हमारी इंडस्ट्री ने किया, इन्होंने बहुत सारे लोगों को नहीं निकाला।
انہوں نے اپنے ورکرز کو چھٹیاں نہیں کروائیں، ان کے گھروں میں راشن بھی پہنچایا، ان کو سیلریز بھی دی، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کا جو ہے نا وہ ہم نے دیکھا۔ حالانکہ ہم اتنے معاشی کرائسس سے گزر رہے ہیں، اکنامک کرائسس کمزور کے باوجود بھی ہمارے انڈسٹریلسٹ نے، ہمارے صنعت کار نے بہت ایک جذبہ دکھایا ہے، اور جذبہ دکھاتے ہوئے اپنے امپلائیز کو سیلری بھی دی ہے، اپنے لیبرز کو جو انہوں نے لے آف نہیں کیا۔ عامر سلیمی صاحب سے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ عامر سلیمی صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم انڈسٹریل شہر ہیں اور ہماری انڈسٹری نے بہت سروائیو کیا ہے پچھلے 6-7 مہینے کے اندر، اور یہ 2 مہینے تو ہمارے لیے کافی ورس کنڈیشن رہی ہے۔ اب چونکہ لاک ڈاؤن لفٹ کر لیا گیا یا نہیں کر لیا گیا، یہ میرے لیے ایک سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں، لیکن چلیں کر لیا گیا، لیٹس سپوز، تو انڈسٹری کے لیے کیا ایس او پیز ہوں گے، کیا ریسٹرکٹ پالیسیز جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے دی جا رہی ہے، اس پر تھوڑا سا بات کیجیے گا۔ اس میں جی گورنمنٹ آف پنجاب نے ایک بڑے کمپریہنسو پلان تمام انڈسٹریز کے ساتھ شیئر کیا ہے، انڈسٹریل اسٹیٹس کے ساتھ بھی شیئر کیا ہے کہ ان کی کنٹرولڈ انٹری ایگزٹس ہیں سارے، جتنے بھی اندر اس میں ٹرانسپورٹیشن موو کر رہی ہے، جتنے بھی لوگ اندر جا رہے ہیں ان کو کنٹرولڈ ایکسیس دی جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے انڈیویجول انڈسٹری جو سی ہے وہاں پہ جتنے بھی لیبر کام کر رہی ہے ان کے جو باڈی ٹیمپریچر ہے وہ ڈیلی چیک ہو رہے ہیں، اور دن میں 2-3 دفعہ چیک کیے جا رہے ہیں۔ اسپیشلی فارن کمپنیز ہیں وہ تو اپنے ہر 2 گھنٹے کے بعد ٹیمپریچر لیتے ہیں اور اس کا لاگ مینٹین کرتے ہیں۔ سینیٹائزرز موجود ہیں، مختلف جگہوں پہ رکھے ہوئے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جا رہا ہے فیکٹریز کے اندر۔ اسی طریقے سے جو پانی پینے کا کوئی برتن ہے یا کھانے کا برتن ہے وہ اوائڈ کر رہے ہیں کہ شیئرنگ کے اندر نہ ہو، تو گلوز کا استعمال ہو رہا ہے، ماسک کا استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس انڈسٹری نے ریئلائز کیا اس دفعہ، یہ ایک بہت خوبصورت چیز یہ ہے کہ ہمارے بزنس کمیونٹی نے جو بھی ایس او پیز گورنمنٹ آف پنجاب نے یا حکومت پاکستان نے دیے ان سب کو آپٹ کیا، اور اس کی وجہ سے ہم نے یہ انڈسٹری کو تھوڑا سا ریلیکس کیا، اسٹیج وائز اسے اوپن بھی کر رہے ہیں۔ پہلے ایکسپورٹ بیس انڈسٹری جتنی بھی تھی سب کو گورنمنٹ نے الاؤ کیا کہ وہ اپنے ایکسپورٹ آرڈرز جو تھے ان کو فلفل کرنے کے لیے اپنی انڈسٹری کو سٹارٹ کریں۔ اس کے بعد اسپیشلائز تھیں جو فوڈ پروڈکٹس بنا رہی تھیں، میڈیکل پروڈکٹس بنا رہی تھیں، ان کو الاؤ کیا کہ وہ اپنا کنٹینیو کرے پروڈکشنس۔ اب اس کے اندر کنسٹرکشن انڈسٹری کو ایڈ آن کیا، اس کے اندر سیمنٹ انڈسٹری تھی، گلاس انڈسٹری تھی، اس کے اندر اسٹیل انڈسٹری تھی، سیرامکس تھا۔ سو بڑے کمپریہنسو جو بھی پلانس دیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے وہ تمام انڈسٹری نے ان کو آپٹ کیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سلسلہ آگے بھی وہ چلائیں گے، اور ان کو تاکہ یہ جو اسپریڈ ہے اس کا بیماری کا وہ اب بھی کہا جاتا ہے عربی میں ایک ایگزامپل ہے الماشی رضیہ بما یرقب، کہ جو پیدل چلنے والا ہے نا اس کو کوئی بھی سواری دے دو وہ قبول کر لے گا، اس کو آپ گدھا دے دو، اس کو ریڑھی دے دو، اس کو مہران دے دو، اس کو ٹوٹی پھوٹی گاڑی مل جائے وہ کہے گا میرے لیے پیدل چلنے سے زیادہ بہتر ہے میں سواری پہ بیٹھ جاؤں۔ اس وقت ہماری انڈسٹری جس نے 1.5 ماہ کا لاک ڈاؤن برداشت کیا ہے اس کو اب ریسٹرکٹ سے اسٹرکٹ پالیسیز بھی آپ دے دیں گے نا، وہ کہے گا اب اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہوں، مجھے میری فیکٹری کھولنے دو۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ میرے خیال میں ہمارے فیکٹری مالکان کی اس وقت یہی پوزیشن ہے۔ دیکھیں اٹس اے ہائی ٹائم گورنمنٹ کے لیے بھی اور کہ ہم اور بزنس کمیونٹی کے لیے بھی کہ ہم سارے مل کے بیٹھیں۔ دیکھیں ساری یورپ کے اندر، مڈل ایسٹ کے اندر بھی ایک ٹائمنگز ہیں، ہمارے تو بزنس کے کوئی ٹائمنگز ہی نہیں تھے۔ سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ ہمارے کوئی ٹائمنگز نہیں تھے۔ اٹس اے ہائی ٹائم کہ ہم سٹارٹ کریں کہ 9 بجے مارکیٹس کھلیں، 5 ساڑھے 5 بجے مارکیٹس بند ہوں۔ اس کو میک شور کرنا چاہیے، آپ واپس فیملیز کے اندر جائیں، اپنا ٹائم سپینڈ کریں۔ آپ رات میں آپ جتنی بھی دکان کو اوپن کرتے ہیں، مالس کو اوپن کرتے ہیں، لائٹس دیکھیں کتنی چل رہی ہیں، ایئر کنڈیشننگ کے ایکسپینسز کتنے زیادہ ہیں۔ سو آپ کی بہت زیادہ انرجی کی جو کاسٹ ہے وہ ہم سیو کر پائیں گے، بجلی بچا پائیں گے اپنے فیوچر کے لیے۔ یہ بہت زیادہ ضروری، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ عامر بھائی نے جو بات کی ہے نا ابھی، اس کے اوپر میں گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ بھلی صاحب سے بات کریں گے کہ 8 بازاروں کی کیا سچویشن ہے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رمضان مہربان۔ ویلکم بیک۔ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان مہربان میں آپ کو خوش آمدید۔ ہمارا آخری سیگمنٹ جاری ہے۔ ہمارا اس وقت جو سیلڈ وغیرہ اور جو ہماری ڈشز ہیں وہ بھی تیار ہو چکی ہیں۔ ہمارے شیف میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہماری ڈشز جو ہمارے مہمان ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ پروزیں۔ گفتگو کو جاری رکھتے ہیں۔ عامر سلیمی صاحب میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اسلم بلی صاحب موجود ہیں۔ عامر صاحب ہم بات کر رہے تھے مارکیٹس کے حوالے سے،
تو مارکیٹس کتنے بجے کھلنی چاہیے، اصولاً کتنے بجے بند ہونی چاہیے؟ ہم نے مارکیٹ میں دیکھا ہے ہمارے فیصل آباد کے اندر جو ٹرینڈ بن چکا ہے، موبائل مارکیٹس، آپ کی سوتر منڈی، آپ کی کپڑا مارکیٹ، شہر کی 8 بازاروں کے اندر 12-1 بجے تو وہ کھولنا شروع کرتے ہیں، 3 بجے تک فل فلیج جو ہے وہ دکانیں کھولنا شروع ہوتی ہیں، 3-4 بجے تک شام کی بات کر رہا ہوں۔ یہ حالات ہوں گے تو ہم کس طرح سے کاروبار چلیں گے؟ بار بار 1-2 بجے تک رات جو دکانیں کھلی ہوتی ہیں، موبائل فون شاپس کھلی ہوتی ہیں، تو ہمیں میرے خیال میں واقعی میں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا ہے کہ اپنی چیزوں کو چینج کرو اور چیزوں کو اپنی حقیقی اصل حالت میں واپس لے کر آؤ۔ کیا کہتے ہیں؟ بینکنگ آورز سمپل 9 سے 5 بجے تک، 4 بجے تک بینکس چل رہے ہوتے ہیں، 5 بجے میکسیمم آپ کے وہ بینکرز وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں اس کے اندر، تو اسی ٹائم تک ہی مارکیٹ 9 بجے صبح کھولیں اور 5 بجے بند ہو جائیں اس کے اندر سے، تاکہ دن کی روشنی کے اندر اور سردیوں کے اندر وہ مغرب کا تقریباً وقت ہوتا ہے 5 بجے، سب لوگ اپنے گھروں میں واپس جائیں، یہاں پہ عصر کی نماز گرمیوں کے اندر جا کے ادا کر کے اپنے اپنے گھروں کو واپس جائیں، فیملیز کو ٹائم دیں۔ دیکھیں سسٹمز، فیملی کی سسٹمز بہتر ہوں گے، انرجی سیونگز ہوں گی آپ کی، ٹھیک ہے، آپ ایک سویلائز قوم ہونے کا ثبوت دیں، ٹھیک ہے، اور یہ ہائی ٹائم اگر ہم اب بھی نہ کر پائے تو کبھی بھی نہیں کر پائیں گے۔ اس دفعہ ایک دفعہ پہلے بھی ایک سٹرگل ہوئی تھی، آج سے کچھ سال پہلے جب سوئر قسم کا انرجی کرائسس تھا، اس وقت گورنمنٹ نے کوشش کی تھی، اور اس وقت تاجر برادری جتنی بھی تھی، ہمارے دوست تھے، بڑی ریزنٹمنٹ تھی کہ نہیں جی ہمیں کنٹینیو کرنا ہے، لیکن اب کیونکہ سب کو پتہ لگ گیا ہے، تھوڑا سا یوز ٹو ہو گئے ہیں اس ٹائمنگز کے، تو آئی تھنک اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے، اسے ایز اے پالیسی میٹر کے طور پر۔ بلی صاحب اس میں آپ ایڈ آن کیا کہنا چاہیں گے؟ 5 بجے تک دکانیں بند ہو رہی ہیں ویسے 8 بازاروں میں؟ بالکل اس وقت تو ہو رہی ہیں جی، اس کو مجبوری کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، حالات کہہ لیں، اس وقت تو 5 بجے پورے بند ہو رہی ہیں، اور میں سلیمی صاحب کی اس بات پنجابی میں کہتے ہیں ڈنڈا سوٹا کہہ لیں۔ ہاں ڈنڈا سوٹا وہ دوسرا جو وبا والا ہے، وہ ابھی جو انتظامیہ کا ڈنڈا سوٹا ہے وہ نہیں چلا۔ میں سلیمی صاحب کی بات سے متفق ہوں، ہمارے بازار صبح 8-9 بجے کھلنے چاہیے، 5 بجے بند ہونے چاہیے، سن لائٹ میں، سورج کی روشنی میں ہمیں کاروبار کرنا چاہیے، ہماری وہ انرجی وغیرہ بھی ساری بچے گی، اور ہم واقعی اپنی فیملی کو بھی ٹائم دے سکیں گے، گھر بار کو بھی چلا سکیں گے، جو ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے بچوں کی ہمارے ساتھ اگر ملاقات 3 دن بعد یا 2 دن بعد ہونی ہے تو ہم نے کیا ٹائم دیا اپنے بچوں کو، کیا ہم نے ان کو پڑھایا یا ایجوکیٹ کیا؟ ٹھیک ہے، عامر سلیمی صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اسلم بھلی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بہت شکریہ، اس طریقے سے آپ کو ٹائم تو نہیں دے پائے لیکن آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تھوڑا وقت ہوا لیکن تھوڑے وقت میں بھی ایک اچھا میسج دیا، جس طرح سے عامر سلیمی صاحب نے کہا کہ ہائی ٹائم ہے، یہی وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لاک ڈاؤن کا وقت بھی دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماہ رمضان بھی دے دیا کہ اپنی عادتیں سنوار لیں، اور سائیکالوجی کہتی ہے کہ آپ اگر اپنی کسی ایک عادت کو اپنی پرماننٹ ہیبٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس کو 30 دن پریکٹس کریں، وہ آپ کی پرماننٹ ہیبٹ بن سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 30 دن دیے ہیں، اس کے اندر اپنی عادتیں جو ہے اچھی اس کو جو ہے وہ ڈیولپ کریں، اور امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اپنے ہوسٹ شراز بٹ کو بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ رمضان مہربان